بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے پڑھنی ہے ظالم جاگیردار والا ناول کی 4th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو سوری آج میں تھوڑا سا لیٹ ہوگی، لیکن کچھ بیزی تھی کافی زیادہ، اس لیے ایک اس کی ناول کی ایپیسوڈ لانگ دینی ہوتی ہے، ایک بیزی بہت زیادہ ہوتی ہوں آج کل، تو بس پھر دیر ہو جاتی ہے۔ ابھی پتہ نہیں کب تک اپلوڈ ہوتی ہے، ابھی ریکارڈنگ آج بہت لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے۔ انابیہ اپنے بیڈ روم سے نکلی تھی، دائم خان کو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا مگر ابھی تک وہ بیڈ روم میں نہیں آیا تھا، اس لیے انابیہ خود ہی بیڈ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ دائم خان کو ہی سوچتی ہوئی اپنی رو میں سیدھی چلتی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتی بازگاہ سے زبردست تصادم ہوا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ہڑبڑا کے رہ گئی۔ سوری انابیہ بھابھی، بازگاہ نے فوراً سے پیشتر کہا۔ نہیں ایکچولی غلطی میری ہے، مجھے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ انابیہ نے بغور بازگاہ کا چہرہ دیکھا جہاں شرم و حیا کے ملے جلے رنگوں کی بہار تھی، آنکھوں میں کوسوں قزاق کے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں، ہونٹوں پر شرمگی دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ خیریت ہے سب؟ انابیہ نے بہت ہی عام لب و لہجے میں دریافت کیا۔ جی انابیہ بھابھی، چھکی چھکی لرزتی پلکوں کی گھنیری باڑ دہتے عارض پر چھکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے اندر کی جانے کون سی کیفیت کو سنبھالنے کی کوشش کری تھی، مگر نابیہ کو جانے کو کچھ ہونے کا احساس تھا۔ بازگاہ تو وہاں سے جا چکی تھی۔ نابیہ نے کندھوں کو لاپرواہی سے اچکایا اور جس کام کے لیے وہ آئی تھی وہ کرنے آگے بڑھی۔ تو خوش ہے اس رشتے سے؟ یہ تبریز خان کی آواز تھی، اور اس سے پہلے کہ نابیہ تبریز خان سے دائم خان کا پوچھنے کے لیے اندر داخل ہوتی، دائم خان کی آواز نے اس کے قدموں کو وہیں روک دیا۔ بہت زیادہ، تو جانتا ہے میں بچپن سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور بلاخر وہ گھڑی وہ وقت آ گیا جب میں بازگاہ کو دلہن بنا دیکھوں گا۔ دائم خان کی آواز میں خوشی تھی، ترنگ تھی۔ دروازے کے پاس کھڑی نابیہ کو ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، سر پر آسمان آ کے رہا ہو، پہاڑوں تلے اس کا وجود مسمار ہو گیا اور دب گیا، کانچ کے ٹکڑوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں سے کسی نے خواب نوچ لی ہو، بے دردی سے اس کا دل پسلیوں کی مضبوط دیوار سے نکال لیا ہو۔ ویسے دادی جڑی نابیہ وغیرہ بہت سیانے ہوندے نا، وہ ہمیشہ نا منہ پر نہیں ڈگتے، مطلب تینوں بھابی بول رہی ہے تو پھر تو بازگاہ تو شک کری جا رہی۔ بازگاہ کی شرم و حیا کی کیفیت، اس کی شرمگی مسکراہٹ چہرے اور آنکھوں میں کوس قزاق کے کھلتے رنگوں کی بہار، تو یہ داستان تھی۔ اصل حقیقت یہ تھی دائم خان اور بازگاہ، اور دائم خان ان کے بیچ وہ آ گئی تھی۔ دائم خان اس کا نہیں، بازگاہ کو بچپن سے وہ دلہن بنا دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے اپنے دل میں، تو اپنی نیندیں نہیں نا انہوں نے کیا۔ انابیہ سے مزید وہاں ٹھہرے رہنا مشکل ہو گیا، منوں بھر کے قدموں کو گھسیٹتے وہاں سے ہٹتی چلی گئی، مگر آخری جملہ اس کے کانوں میں جیسے مزید سیسا پگھلا گیا جو دائم خان کا تھا۔ بازگاہ کو میں نے ہمیشہ سے چاہا تبریز، ایک بہن کی حیثیت سے، تیرے رشتے کی حیثیت سے۔ اے اللہ، پہلے تھوڑا جا پونک لیندا یہ نابیہ، 2 منٹ کھلوئی جاندی ہور۔ اس کی آنکھوں میں پیار و چاہت کے رنگ تو میں نے اسی دن دیکھ لیے تھے جب تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیسے پاگل ہو گئی تھی وہ تیری فکر میں۔ کیوں ماں جان، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ دائم خان نے صوفے پر بیٹھی گلناز سے اپنی بات کی تائید چاہی۔ بالکل میرے بچوں، محبت کی کونپل جب پھوٹی بھی نہیں تھی مجھے اسی پل اندازہ ہو گیا تھا، جان لیا تھا کہ تبریز اور بازگاہ کیا ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ گلناز نے جانسار نگاہوں سے اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھا تھا اور دل ہی دل میں کئی صورتیں پڑھ کر ان پر بھی دم بھی کیا۔ تبریز، میں بھلا اپنے جگری دوست جان سے عزیز بھائی کی تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ بازگاہ کو میں نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں۔ وہ صرف اور صرف تیری تھی، تیری ہے اور ہمیشہ تیری رہے گی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اگر یہاں سے چلا جاؤں گا تو بھی تجھے اکیلا رہنا پڑے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب تیری شادی ہوگی تیرے بچوں کی کلکاریاں اس حویلی میں گونج رہی ہوں گی۔ دائم خان نے شرارت سے اس کو چھیڑا۔ اب ذرا اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا بے حس نہیں ہوں جو تیرے بغیر شادی کر لوں۔ ہاں، تیرا رزلٹ میرے سامنے ہے، تبریز نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ تو دائم خان کی نگاہوں میں اس رات کا منظر گھوم گیا جب انابیہ نے اس کو دھوکے سے بلوایا تھا، جہاں گاڑی میں انابیہ اور رائب ملک پہلے سے موجود تھے۔ وہ تو کیا؟ تبریز خان نے مزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ دائم خان کی نگاہوں میں چھپ سے انابیہ کا خوبصورت سا چہرہ گھوم گیا۔ تبریز اور گلناز نے نہایت گہری نظروں سے اس کا چھیپا چھیپا چہرہ دیکھا۔ بتا نا یار کچھ اپنی محبت اور کڈنیپنگ کی داستان۔ دائم خان نے اس کو بتایا تھا کیسے انابیہ نے اس کو کڈنیپ کر کے کورٹ میرج کی تھی۔ دائم خان نے تبریز کو چونک کر دیکھا۔ کمینے، بات تیری ہو رہی ہے اور کلاس تو میری لے رہا ہے۔ اس نے تبریز خان کے بازو پر ایک مکہ جڑا۔ آہ، سارے بازو توڑ دیا میرا۔ وہ اپنا بازو سے ہلانے لگا تھا۔ اچھا اب ان ساری شوخی شرارتوں کو چھوڑو، بہت کام ہے، ہر فنکشن بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ گلناز نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کافی دیر سے اکبر خان خاموش بیٹھے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے، شاید ان کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ دائم خان کو ان کی خاموشی کا شدت سے احساس ہوا، وہ تبریز خان کو اشارہ دیتا آرام آرام سے چلتا ہوا اکبر خان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ بابا جان، دائم نے ان کو دھیرے سے پکارا۔ اکبر خان جو گہری سوچوں میں محو استراحت تھے، دائم خان کی پکار پر اکبر خان نے چونک کر اس کو دیکھا۔ گلناز کی بھی ساری توجہ ان کی جانب تھی۔ تبریز خان دائم خان کے برابر میں دبی اس قالین پر 2 زانوں بیٹھا تھا۔ بابا جان، آپ خوش ہیں نا؟
دائم خان کے لہجے میں امید تھی، مان تھا۔ ہاں میرے بچوں، میں بہت خوش ہوں۔ کبھی کبھی ہم بڑوں کے فیصلے ہمارے بچوں کے لیے بہت بھاری پڑ جاتے ہیں۔ آج میں نے پاس کا بیٹی کے چہرے اور آنکھوں میں جو خوشی، جو چمک دمک کے رنگ دیکھے، وہ میں اپنی ضد اور انامے جانے کیوں نہیں دیکھ سکا۔ انجانے میں غلط فیصلہ میرے بچوں کے لیے ایک سزا بن جاتا، اور یقیناً تم لوگوں کے والدین بھی ہوتے تو وہ بھی بہت خوش ہوتے۔ ان کے لہجے کی شرمندگی نے تو جیسے دائم خان اور تبریز خان کا سینہ چیر دیا تھا۔ شکر ہے بابا جی نے ہون کچھ احساس ہو گیا۔ بابا جان، ہم نے اپنے والدین کو تو نہیں دیکھا، مگر اتنا ضرور جانتے کہ آپ ہی دونوں ہمارے سگے ماں باپ ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں۔ ہماری زندگی کی ڈور آپ کے ہاتھوں میں، آپ لوگوں کا فیصلہ ہماری زندگیوں کا آخری فیصلہ ہے، دائم خان نے گلوگوئر لہجے میں کہا، اور ان کا ہاتھ تھام کر نہایت احترام سے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ اور یقیناً اگر آپ کا یہ فیصلہ میں زور دباؤ میں آ کر مان بھی لیتا تو نہ ہم تینوں میں سے کوئی خوش رہتا اور نہ ہی ہم تینوں کے دل آباد ہوتے۔ بابا جان، مجھے اس فیصلے کو نہ ماننے کے لیے معافی نہیں مل سکتی؟ دائم خان نے اکبر خان کو نرمی سے دیکھتے ہوئے بہت اپنائیت بھرے لہجے میں درخواست کی۔ میرے بچے! اکبر خان کا دل بھر آیا، انہوں نے دائم خان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ گلناز کی آنکھیں بھی اس ملاب پر بھر آئیں۔ خوش رہیں، میری ساری اولادیں خوش رہیں، کبھی کوئی غم اور دکھ میرے بچوں کی طرف بھولے سے بھی نہ بھٹکے۔ اکبر خان نے اس کے گھنے براؤن سلکی بالوں میں شفقت سے بوسہ لیا۔ تبریز خان خوش ہوتا ہوا اکبر خان کے برابر میں آ بیٹھا۔ تھینک یو بابا۔ ان کے شانے پر اپنا سر رکھے، گلے میں بازو ڈالے، ان کے گال پر پیار کیا۔ اچھا بچوں، اب بہت رات ہو رہی ہے، جا کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کرو، پھر صبح اٹھنا، اور بہت سارے کام ہیں۔ گلناز نے چاہت سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ جو حکم اماں جان، دونوں نے کورس میں کہا۔ میں ذرا پاسکا سے ملوں، تو جا، تبریز نے جھجکتے ہوئے دائم خان سے کہا۔ تو یار اس میں اتنا شرمانا کیسا؟ تیری چیزیں کھل کے مل، ویسے بھی بہت جلدی جملہ حقوق تیرے نام ہونے والے ہیں۔ دائم خان نے مسکراتے ہوئے اس کو چھیڑا۔ تو نہیں سدھرے گا۔ تبریز خان نے گردن نفی میں ادھر ادھر ہلائی اور بازگاہ کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ آج دائم خان بہت خوش ہے، زندگی کی نئی امید، نئی کرن اس سب کا سواگت کرنے والی ہے۔ ہر جگہ خوشی خوشی، رنگ و بہار ہوگی، جہاں غم کی معمولی سی بھی پرچھائی نہیں ہوگی۔ یہ وہ خوشخبری جلد از جلد اپنی زندگی، اپنی رگے جان انابیہ کو سنانا چاہتا تھا۔ فتح یاب قدموں سے وہ بیڈ روم میں داخل ہوا۔ مگر یہ کیا اتنا گپن دے رہا؟ تینوں کو بھی بڑی چنگا سواگت ہوئے گا تیرا۔ گمبھیر خاموشی کیوں ہے؟ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کے سارے بٹن آن کر دیے تھے۔ کمرے کی ہر شے مرکری بلب کی روشنی میں نہاگی تلاشی نگاہیں بیڈ پر اٹھی، جہاں انابیہ سیدھی لیٹی آنکھوں پر بازو رکھے جانے سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ انابیہ اس کے بیڈ روم میں آنے تک کبھی نہیں سوتی تھی، بلکہ تیار ہو کر اس کا انتظار کرتی تھی۔ یہ چونکنے کی بات تھی، اس کے لیے فکر کی بات تھی۔ کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں؟ فکر مندی سے وہ آگے بڑھا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ انابیہ! آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما جو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ انابیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ دائم خان کے دل کو زور کا دھکا لگا، جیسے ان آنکھوں میں یہ آنسو کیوں شدت گریہ سے سوج کر سرخ ہو رہی تھی وہ آنکھیں۔ دائم خان کو نہیں یاد پڑتا اس نے کبھی انابیہ کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ انابیہ کیا ہوا جان؟ مجھے بتاؤ، کسی سے کوئی بات ہوگی ہے؟ کچھ برا لگا ہے؟ وہ بالہانہ انداز میں اس کے چہرے پر جھکا اور ہاتھوں کے پیالے میں اس کا رویا رویا چہرہ بھر لیا۔ مجھے نہ تو کسی نے کچھ کہا اور نہ ہی کچھ برا لگا۔ انابیہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرد اور تلخ سا ہو گیا۔ اس نے ہلکے سے جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے سونے دے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ آگے کھسک کر وہ کروٹ کے بل ہونے لگی، مگر دائم خان نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا اور اس کا بازو پکڑ کر واپس اپنی جانب اس طرح کھینچا وہ مکمل طور پر اس کی باہوں کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی۔ انابیہ کے دونوں ہاتھ اس کے وسیع سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں کوئی تو ایسی بات ہے جو تم اس قدر روئی ہو۔ اگر ابھی بتانے کا موڈ نہیں تو کوئی بات نہیں، صبح تسلی سے بتا دینا، مگر اس طرح رو کر تم صرف میرا دل دکھا رہی ہو۔ دائم خان نے اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں جھانکا جہاں سمندر موجزن تھا۔ انابیہ نے نگاہیں چرا لیں۔ اب اگر ایک بھی آنسو تمہاری ان خوبصورت آنکھوں سے گرا تو یاد رکھنا پوری رات سونے نہیں دوں گا، اور تمہیں اس وقت شدید نیند آ رہی ہے۔ پیار بھری دھمکی اور دھمکی میں یہ زومانی بات، انابیہ کا دل زور سے دھڑکا، چہرے پر لالی سی بکھرنے لگی، اور یہ منظر دائم خان نے اپنی نگاہوں میں دل میں قید کرتے ہوئے جھک کر اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے پیار کی مہر ثبت کر دی اور نہایت آہستگی سے اس کو واپس لٹا دیا۔ گڈ نائٹ۔ اس کا رخسار تپ تپاتا ہوا وہ وارڈروب کی جانب پڑ گیا۔ اسی سے شلوار کرتا نکالے وہ واش روم میں گھس گیا۔ انابیہ نے ایک بار پھر کرب سے آنکھیں سختی سے میچ لی تھی۔ رائب ملک آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ انشرا بیڈ پر بیٹھی اس کو تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اب وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں جا رہا ہے، مگر اندر ہی اندر بے چینی اور ڈر ضرور تھا، کیونکہ وہ اس کو اتنے بڑے فلیٹ میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کا ٹائم پاس کرنے کے لیے اس نے اس کو ٹیبلٹ لا کر دیا تھا، جس میں نہ صرف بے شمار گیمز بلکہ اچھی اچھی موویز بھی تھی۔ ابھی کل ہی رائب ملک نے خود اکیلے جا کر اس کے لیے بے شمار شاپنگ کی تھی، جو نشرا نے ابھی تک دیکھی بھی نہیں تھی۔ سارے شاپنگ بیگز یوں ہی پڑے صوفے پر پڑے تھے۔ جی جان، کیا سوچا جا رہا ہے؟ رائب ملک اس کے پاس کب آ کر بیٹھا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ نشرا نے چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی موجودگی بھلے اس کے لیے گھبراہٹ کا باعث تھی، اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی شوخی و شرارتوں سے وہ تنگ آ گئی تھی۔ جتنا وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی، پیچھے بھاگتی ہوئی اس سے پہلے اس کا ارادہ بھانپ لیتا اور ایک ہی جست میں اس کو خود سے قریب تر کر کے جسارتوں کی ایک نئی داستان رقم کرتا چلا جاتا۔
رائب ملک اس قدر رومانٹک تھا کہ وہ ضد ہو گئی تھی۔ اس کو بی بی جان اور نابے کی بہت یاد آتی تھی۔ اس نے کئی بار کہا کہ نابے اماں جان کے پاس بھیج دیں، بس اس کو دلاسر تسلی دے کے بات کہہ دیتا کہ ہم ساتھ چلیں گے۔ انشی، رائب ملک نے اس کے چہرے پر آئی بالوں کی الجھی رٹوں کو آہستگی سے تھاما۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ انشا کو فکر اس بات کی نہیں تھی وہ اکیلی ہے۔ فکر والی بات تو یہ تھی کہ کہیں اگر رافعہ ملک اور سجل آ گئی تو؟ تم چاہتی ہو میں نہیں جاؤں؟ رائب ملک نے پرشوق نظروں سے اس کی گلابی آنکھوں میں جھانکا۔ میدے جیسی رنگت پر فکر کے پریشانی کے کچھ رنگ تھے جو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اگر وہ دونوں آج پھر آ گئی تو؟ بلاخر ڈر زبان پر آ ہی گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نشرہ رافعہ ملک اور سجل کو لے کر بہت پریشان ہے۔ اس نے کوشش تو بہت کی تھی کہ نشرہ اس واقعے کو بھول جائے، مگر اپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ حالانکہ فون پر اس نے سجل کو بے بھاؤ کی سنائی تھی، بلکہ صحیح معنوں میں دھمکی بھی دی تھی۔ نہیں انشی، وہ دونوں اب نہیں آئیں گی، میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔ مجھے وہ لڑکی اچھی نہیں لگی۔ وہ بول رہی تھی کہ میں نے آپ کی دولت کی وجہ سے شادی کیا، اور یہ کہ وہ آگے بولنے سے جھجکنے لگی، چہرے پر سرخی سی گھلنے لگی۔ رائب ملک نے بغور اس کے بدلتے شرمیلے رنگوں کو دیکھا تھا۔ اور یہ کہ کیا؟ آگے بولو، رک کیوں گئی؟ رائب ملک نے اس کا لرزتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، جسے وہ نکالنا چاہتی تھی، مگر وہ گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ بولو، نشرہ کے چہرے اس نے اپنی گہری ہی نظروں کے حصار میں لے لیا۔ یقیناً کچھ ایسی بات ہوگی سجل نے اس کے بولنے سے وہ اس قدر گھبرا رہی تھی، جھجک رہی تھی۔ وہ بولی تھی کہ آپ بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ ہیں، مگر صرف میرے ہیں۔ دھیمے دھیمے بولتے ہوئے اس کو دیوانہ ہی تو کر گئی۔ سجل کے لیے بولنا یہ سب بہت آسان ہے، وہ ایک ایسے آزاد ملک کی شہری ہے جہاں ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں تو بولنے سے زیادہ عمل پر یقین رکھا جاتا ہے، مگر سجل جیسی بولڈ کانفیڈنٹ لڑکی اس کو پسند نہیں۔ اس کی پسند اس کا آئیڈیل نشرہ کی صورت میں اس کو مل گیا تھا، جس کے لیے وہ اپنے رب کا بہت شکر گزار تھا۔ اچھا، لاسٹ لائن جو تم نے کہی، مگر صرف میرے ہیں، یہ تم نے بولا سجل کو؟ وہ جان کر اس کو چھیڑنے لگا، جس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ میں نے نہیں، اس لڑکی نے بولا تھا کہ آپ صرف میرے ہیں۔ ہاں ہاں، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ اف! وہ چڑھ کر اس کو دیکھنے لگی، جس پر رائب ملک نے جاندار کہکا لگایا۔ نشرہ اس کے کہکے پر جھنجھلاتی ہوئی ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا۔ مجھ سے بات مت کریں۔ وہ تپتی ہوئی وہاں سے کھڑی ہونے لگی کہ رائب ملک نے اس کی کلائی پکڑ کے اپنی جانب کھینچی۔ اس کے پھولے جیسے نرم ملائم وجود کو پوری طرح اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ سوچ رہا ہوں آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دوں، تمہاری ہر ادا پر دل فدا ہوتا جا رہا ہے، اور دل کرتا ہے تمہاری ہر ادا کو خراج تحسین بخشوں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اپنی خوشبو اس کے چہرے پر ثبت کر رہا تھا، مگر اس بار وہ اس کے آگے ہاری نہیں، بھرپور مزاحمت کرنے لگی۔ اسی اثنا میں اس کا فون بجنے لگا۔ رائب ملک کی ذرا سی ڈھیل کا فائدہ اٹھاتی وہ تیزی سے اس کی مضبوط داہنی باہوں کا حصار توڑتی وہاں سے بھاگی اور تیزی سے ڈریسنگ روم میں جا بند ہوئی۔ میں آپ کو جان سے مار دوں گی اگر اب ایسا کچھ ایسا ویسا کیا تو۔ نشرہ نے بند دروازے کے پیچھے سے اس کو دھمکی دی۔ بیڈ پر بیٹھا رائب ملک دھیرے سے ہنس دیا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے فون ریسیو کیا جہاں اس کا مینیجر میٹنگ ریڈی ہونے کی اطلاع دے رہا تھا، جہاں کانفرنس روم میں اسی کا ویٹ ہو رہا تھا۔ اوکے، میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ جواب دے کر فون آف کیا اور کھڑا ہو گیا، چلتا ہوا ڈریسنگ روم کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ انشی، میں آفس جا رہا ہوں، مگر رات کو مجھے جان سے مارنے کے لیے ریڈی رہنا، اوکے؟ مسکراتے لہجے میں کہتا وہ آفس جانے کے لیے باہر نکل گیا۔ اس کی لہجے کی معنی خیز مسکراہٹ نشرہ کو سب کچھ سمجھا گئی تھی۔ سالار موبائل پر کوئی امپورٹنٹ بات کر رہا تھا جب اس کی نظر یوں ہی سمندر خان پر پڑی، جو وہ پیٹرول کے بڑے اور پیٹرول سے بھرے گیلن لے کر آ رہا تھا۔ عالم شاہ 6 ماہ کا اکٹھا پیٹرول منگوا لیا کرتے تھے، جو جنریٹر اور گاڑیوں میں استعمال کے لیے ہوتا تھا۔ اس کے شیطانی دماغ کے تانے بانے بہت کچھ لمحوں میں پلان کر گئے۔ سالار شاہ نے جلدی سے باتوں کو مختصر کیا اور فون آف کر کے ٹیبل پر رکھا۔ سمندر خان! سالار شاہ کی پرزور آواز پر سمندر خان رک گیا۔ حکم سرکار! چہرے اور آنکھوں میں کچھ ایسی پوری اسراریت تھی، کچھ ایسی شیطانی چمک تھی کہ لمحے بھر کو سمندر خان بھی اندر ہی اندر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سالار شاہ کیا سوچ رہا ہے۔ کانپتے پیروں سے وہ سالار شاہ کے حضور آیا۔ یہ تیرے پیروں میں کانپتی لرزش کیوں ہے؟ سالار شاہ زیرک نگاہ رکھتا تھا۔ لومڑی سے زیادہ شاطر دماغ چیل سے تیز نگاہ سالار شاہ کے آگے ہر کوئی تھر تھر کانپتا تھا۔ نہیں تو وہ سمندر خان کے لہجے میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ کیا بات ہے سالار، یہ پیٹرول کا گیلن تم نے یہاں کیوں منگوایا؟ کوئی گند پھینک کھولنا ہوئے گا گندے آنڈے نے۔ زبیدہ جہاں سوالیہ نظروں سے سالار شاہ کو دیکھنے لگی۔ سالار شاہ زبیدہ جہاں کی آمد پر احتراماً کھڑا ہو گیا اور چلتا ہوا ان کے پاس آ کر ان کو اپنے سے لگایا۔ بیبی، آج موسم بہت خوشگوار ہو رہا ہے، سوچ رہا ہوں موسم کے ساتھ موڈ کو بھی خوشگوار بنایا جائے۔ وہ زبیدہ جہاں کو لیے باہر لان میں آ گئے، جہاں ہر طرف کھلی کھلی ہریالی، رنگ برنگے خوبصورت پھول آنکھوں کو کھیرا کر رہے تھے، دل کو مسرور کر رہے تھے۔ میں سمجھی نہیں پتر۔ زبیدہ جہاں نہ سمجھی مگر الجھی نظروں سے سالار شاہ کو دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس خوبصورت اور خوشگوار موڈ میں پیٹرول کا کیا کام۔ ہن زبیدہ جہاں جڑی کسی دی بیٹی کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتی ہے نا، اندہ بھی انجام دنیا دے وچ ہی ہوئے گا۔ پھر اندے اپنے وری اندے رونے نہیں مکنے۔ ابھی بیٹی مری ہے، ابھی اس کے ساتھ اتنا برا ہوا، ابھی اتنا ہور ہونی ہے۔ ابھی سمجھاتا ہوں میری بھولی بیبے۔ مسکراتے ہوئے اس نے زبیدہ جہاں کو لان میں بچھی قیمتی چیئر پر بٹھایا۔
तेरी जान वहाँ खड़े खड़े सूख रही है, इधर आकर मर। सलार शाह ने समंदर खान को देखा जो अभी भी दालान के पास खड़ा था। वो इस सर्द मौसम में पूरी तरह पसीना पसीना होकर सूखे पत्ते की तरह इसका दिल कांप रहा था। ये पेट्रोल का गैलन वहाँ रख और अंदर से रहमत और अरबिश को बुला के ला। अरबिश के नाम पर इसके जिस्म में जैसे फिर से ज़िंदगी ने फूंक मार दी। इसका खून जोश में आ गया था। कुछ देर पहले जिन कदमों में लड़खड़ाहट थी, लर्जिश थी, अब वही कदम अब सरशारी से अंदर बढ़े थे। लानती मालक थे, लानती मुलाजिम। थोड़ी देर में समंदर खान के पीछे रहमत और रहमत के बराबर में डेडी सहमी हिरनी की तरह खौफजदा सी अरबिश सर को झुकाए नजरें नीचे किए चली आ रही थी। दोनों एहतराम से सालार शाह और जुबैदा जहाँ के सामने आ खड़ी हुई। सालार शाह की गहरी निगाहों की गिरफ्त में अरबिश का डरा डरा सहमा मौजूद था। पर्पल एंड पिंक इम्तजाज के छोटे छोटे फूलों के प्रिंटेड सूट में इसका मासूम हुस्न, इस हुस्न में खौफजदगी ने सालार शाह के दिल पर ठंडी मीठी बौछार सी की थी। इसकी रूह को तमानियत सी बख्शी थी। सुकून रग रग में महसूस हुआ था। तेरा यही सुकून तेरे तो बिछड़ना, जरा तो दूजिया नू जुल्म करके तकलीफ पहुँच जाके तुम्हें सुकून मिलता है ना, लानती आदमी। तो यहाँ क्या करे, चल दफ़ा गुम कर शक्ल अपनी। सलार शाह ने तेज़ नाबर नज़रों से समंदर खान को घूरा। हुक्म सरकार। और सुन, जाते हुए समंदर खान को आवाज़ दी। जी सरकार। जो लड़की तूने रात को लेकर आया था, जानता है कौन है वो? नहीं सरकार। इसकी रगों पैर में खौफ सा भर गया। शर्मिंदगी इसके हर उज़ू से टपक रही थी। खरगोश का शिकार करते वक्त ये मत भूल जाया करो कि आसमान पर ऐसे भी चरिंद परिंदे हैं जिनका नज़र शिकार और शिकारी से पहले होती है। वो लड़की प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, जितनी जल्दी हो किसी दूर के इलाके में फेंक करा। हुक्म सरकार। आगे बोलने की तो कोई मजाल ही नहीं थी, वो भी खासकर सालार शाह के आगे। हाकिम शाह के आगे तो फिर भी हल्का सा बोल लिया करता था, मगर सालार शाह, इसके आगे तो रूह तक कांपती थी। समंदर खान ने जाने के बाद सालार शाह ने रहमत को देखा। रहमत वो पेट्रोल का गैलन लेकर आ। रहमत ने सालार शाह की नज़रों के इशारे पर रुख फेर कर दालान के पास रखा। पेट्रोल का वो गैलन देखा और लम्हा भर की देरी किए वो पेट्रोल का गैलन उठा कर ले आई। ज़ुबैदा जहाँ अब सारी सिचुएशन समझ में आई थी। अब इसका कैप खोल और सारा पेट्रोल इस लड़की पर अंडेल दे। रहमत ने दहल कर सालार शाह को देखा। यही हाल अरबिश का था। हर लम्हे में इसका दिल 1000 बार कांप धड़का होगा। एकदम इसकी रंगत खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ गई। पेट्रोल का सुनते जैसे इसकी आंखें बाहर आने को हुई। पूरा वजूद ज़लज़ले के झटकों से जैसे लरज़ उठा हो। इसने मौत के सन्नाटे से भरी आंखों से सालार शाह को देखा, फिर रहमत बुआ को जो रहम तलब नज़रों से सालार शाह को देख रही थी। सुना नहीं तूने क्या हुक्म मिला? ज़ुबैदा जहाँ ने हकारत से रहमत को देखा। रहमत बुआ लाचार, बेबस, मजबूर, दोनों हाथों में गुलामी की जंजीर बंधी हुई। भला मामूली सी भी आवाज़ कैसे निकाल सकती थी? जिस्म तो जिस्म, रूह भी इनके हुक्म की मोहताज थी। ज़िंदगी की हर सांस इनकी गुलामी थी। दिल ने इस पर शिद्दत से रबसाई से इस मासूम लड़की के लिए बद्दुआ मांगी। काश इस पल इस बेकसूर मासूम सी लड़की की सांसें रुक जाएं, दिल धड़कना बंद हो जाए, बदती नींद सो जाए। मगर खुदा ताला को इसकी हर आती जाती सांस की आजमाइश लेनी थी। अभी इसका इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। जाने और कितने खारदार घाटों भरे रास्तों पर बरना पा चलना होगा, लहूलुहान होगा, होना होगा, ज़ख़म होना होगा। मगर कितनी अजीब बात है, ज़ख़म इसके जिस्म पर नहीं, इसकी रूह पर, इसके दिल पर दिए जाते हैं। इसको ज़हनी टॉर्चर देकर कतरा कतरा मारा जा रहा है, तिनका तिनका ख़त्म किया जा रहा है। सलार शाह और ज़ुबैदा जहाँ की हुक्म की तामील करने वो पेट्रोल का गैलन लिए अरबिश की जानिब बढ़ी। नहीं रहमत बुआ। अरबिश बच्चों की तरह से सकने लगी। दोनों हाथों को उठाए वो रहमत बुआ को इस काम के करने से मना कर रही थी। इसके सियाह नैन पानी से भर के मौत बहुत करीब आ रही है। अब एक बार क्यों नहीं मार देते? पिस्टल की सारी गोलियां चाहे इसके दिमाग में उतार दे, इसके दिल में खंजर उतार दे, ताकि इसके दिल की धड़कन रुके और वो वहीं ज़ेर हो जाए। या किसी तेज़धार वाले चाकू से इसकी शहरक काट दें, वो वहीं खून खून होकर अपनी जान दे दे। मगर पेट्रोल डालकर धीरे धीरे जलना, क्या ये दर्द बर्दाश्त कर लेगी? आहिस्ता आहिस्ता इसका रोम जलेगा। ये सोच इसके लिए सुहाने रूह थी। रहमत बुआ बहुत करीब आ गई थी और पेट्रोल इसके ऊपर अंडेलती चली गई, यहाँ तक कि अरबिश पूरी तरह भीग चुकी थी। इस खुशगवार मौसम में भीनी भीनी फूल और गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू की जगह पेट्रोल की खुशबू हावी हो चुकी थी। अरबिश पेट्रोल में मुकम्मल तौर पर नहा चुकी थी। ज़ुबैदा जहाँ ने नहाई दिलचस्पी से ये दिलचस्प मंजर देखा। लानती औरत। जैसे किसी मासूम बच्चे को इसका मनपसंद खिलौना मिल गया और वो अपनी मर्ज़ी से या तो खेले या फिर तोड़ फोड़े। रहमत बुआ अपना काम करके पीछे हट चुकी थी। सालार शाह करूर से अपनी चेयर से उठा और मगरूराना चाल चलता हुआ अरबिश के पास आ ठहरा। जेब से लाइटर निकाला और बटन दबाया, जिससे आका एक भड़कता हुआ शोला बाहर निकला। अरबिश की आंखें खौफ से फटी रह गई। सर की हर रग फड़कने लगी थी। दिल तेजी से धड़कने लगा। कब्र की गहराई, कब्र का घुप अंधेरा आंखों की पुतलियों के आगे गर्दिश करने लगा। दिमाग साए साए करने लगा था। यानी आज इसकी मौत पक्की है, और मौत वो भी इस कदर इबरतनाक, अजियतनाक, दर्द भरी। वो चीखना चाहती थी मगर इसकी आवाज़ से हलक में घुट गई कर रह गई। दिमाग की शरियाने लग रहा था अब फट ही जाएंगी बेसाख्ता। इसने अपने नाजुक सी हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया। इसका ज़बत जवाब देगा इसने, इसकी हिम्मत टूट गई। हाथ हटाओ। सालार शाह ने एक झटके से इसके चेहरे से इसके दोनों हाथ हटाए। इसकी शेर जैसी चिंगाड़ और हज़ारों अस्तों जैसी फनकार पर इसका नाजुक दिल मज़ीद खौफ से सुकड़ने लगा। लानती बगैरत आदमी, मैं मौत का सन्नाटा देखना चाहता हूँ तेरे चेहरे पर। तो तेरे चेहरे पर मैं वेखना चाहनी मौत का सन्नाटा, बल्कि तेरी मौत ही हुई वे। यही वो पेट्रोल को थोड़ा जिना अपने उत्ते छिड़क लेंदा।
سالار شاہ نے نہایت جارحانہ انداز میں اس کے بالوں کی چوٹی زور سے اپنی مٹھی کے شکنجے میں جکڑا کہ تکلیف کی شدت سے وہ بری طرح کراہ کر آئے گی۔ میں ان آنکھوں میں قبر کی تاریکی دیکھنا چاہتا ہوں، خوف دیکھنا چاہتا ہوں، ایسا ڈر دیکھنا چاہتا ہوں جو میری چہیتی بہن زوہر شاہ کے چہرے پر مرنے سے پہلے ہوگا۔ وہ درد، وہ اذیت جس سے وہ دوچار ہوگی، ایسی تڑپ جس نے اس کو تڑپایا ہوگا، ایسی موت دیکھنا چاہتا ہوں میں تیرے چہرے اور آنکھوں میں۔ اور وہی ہوا۔ سالار اپنی شیطانی پلان میں کامیاب رہا۔ اس کے اندر ڈھیروں سکون اترتا چلا گیا۔ اس کے لہجے کی تلخی آنکھوں اور چہرے کی سختی خوشگوارت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے نہایت بے دردی سے اربش کو پیچھے کی سمت دھکا دیا کہ وہ بیچاری لڑکھڑاتی ہوئی دور جا کر گری۔ سالار شاہ نے ایک سکون بھرا سانس اس پر پرفضا ماحول میں لیا تھا۔ رحمت بوا، وہ سسکتی تڑپتی رحمت کے سینے میں چھپی بلک بلک کر رونے لگی۔ نہیں ہوتا برداشت رحمت بوا، کتنی بد نصیب ہوں، بدقسمت ہوں کہ موت بھی میرے قریب نہیں آتی۔ بس میری بیٹی، بس کر، میرا سینہ پھٹ جائے گا، میرا کلیجہ باہر آ جائے گا۔ رحمت نے اس کو سختی سے اپنے آپ میں بھینچ لیا۔ کتنی دیر تک دونوں ایک دوسرے سے لگی اپنے اپنے غم، اپنے اپنے دکھ بانٹتی رہی تھی۔ لانتی لوگ، اللہ پاک ایسے لوگوں کی جب رسی کھینچتا نا تو پھر جو ہے نا دکھدا ہے نا انہاں نوں جدوں، پھر ادوں بھی چنگا نہیں ہوندا۔ اربش، نشرہ آج پھر ہڑبڑا کے اٹھی۔ پورا چہرہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، دل کی دھڑکنیں اپنے اعتدال پر نہیں، ایسا لگ رہا تھا بے قابو ہو کر دل باہر ہی آ جائے گا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے کانچ کے گلاس میں رکھا پانی اٹھایا اور 2-3 گھونٹ پی کر واپس رکھ دیا۔ آخر کیا بات ہے اربش، اتنا رو کیوں رہی ہے؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ اس نے کوئی خوفناک خواب دیکھا تھا۔ سانسوں کو اعتدال پر لا کر وہ بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ وال کلاک دیکھی جہاں شام کے 6 بج رہے تھے۔ تیرے جڑی زبان چلدی سی نا اوتھے اودا خمیازہ بھگت رہی اوتھے اربش، تے تیرے وگری دی ایتھے آ کے جتھے تینوں زبان چلانی چاہیے اوتھے تیری زبان نہیں، دندل پے گئے تینوں اوتھے تیری زبان نہیں چلدی۔ سن دی میرے منہ چوں۔ اوہ، میں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ فریش ہوتے ہوئے 7 بج کے وہ کچن میں چلی گئی۔ بھوک سے اس کی آنتیں کلو اللہ پڑنے لگی تھی۔ صبح اس نے رائب ملک کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ٹیبلٹ پر تھوڑا سا گیمز اور مووی دیکھتے سو گئی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا بھوک کے احساس کے علاوہ وہ خواب میں اربش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے انتہا رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، جانے اس کو کہاں درد ہو رہا تھا جو بلک بلک کر رو رہی تھی، بس اسی وجہ سے ہڑبڑا کے ڈرتی ہوئی اٹھی تھی۔ کچھ کھا کر واپس بیڈ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر ٹہلتی رہی، پھر بیڈ پر پڑا ٹیبلٹ اٹھایا اور بغیر آن کیے واپس رکھ دیا۔ نظر یوں ہی صوفے پر بہت سے شاپنگ بیگز پر پڑی۔ وہ کچھ دیر ان کو دیکھتی، پھر ان شاپنگ بیگز کی جانب بڑھی۔ سارے شاپنگ بیگز ایک ایک کر کے اٹھائے۔ کسی بھی اس کے کاٹن کے سوٹ تھے تو کسی میں اس کے لیے گولڈ کی جیولری، گولڈ ایئر رنگس، بریسلیٹ وغیرہ کو کی ضرورت کی ہر شے موجود تھی جو اس کو چاہیے تھی۔ سارے بیگز چیک کر لیے، آخری بیگ رہ گیا۔ نشرہ نے وہ آخری بیگز اٹھایا اور جیسے ہی اٹھایا اس کے اندر سے کوئی چیز تیزی سے نکل کر اس کے پیروں میں گری۔ نشرہ نے اپنے قدموں میں پڑی وہ شے اٹھائی۔ ہاف وائٹ سلک کے مہنگے ترین نازک کپڑے پر ریشمی دھاگوں اور پنک چھوٹی چھوٹی موتیوں کو ملا کر دیدہ زیب کام کیا گیا تھا۔ نشرہ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ ایسی میکسی اس نے ایک بار انابیہ کو پہنے دیکھی تھی، بہت خوبصورت لگی تھی اس کو وہ انابیہ پر۔ نشرہ نے سوچا وہ بھی پہن کر دیکھے کیسی لگتی ہے اس پر میکسی۔ نشرہ وہ خوبصورت میکسی ڈریسنگ روم میں لے آئی۔ میکسی پہننے کے بعد اس نے خود کو قداور آئینے میں دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ ایک تو بغیر سلیپس، دوسرا ڈیپ گلا۔ پہلے نشرہ انی سی جدوں پان لگی سی اور نہیں دیکھیا سی۔ اس کے نازک اندام جسم پر میکسی بہت ڈھیلی تھی۔ اسی پل بیڈ روم میں رائب ملک داخل ہوا اور اس لمحے نشرہ کی نظر رائب ملک کے براؤن کان سے ٹکرائی۔ رائب ملک کی نگاہوں میں شوخیوں کا طوفان اٹھنے لگا، مگر مقابل کا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ جس نے جھٹ سے بیڈ پر بیڈ شیٹ کھینچی اور خود کو بیڈ شیٹ میں چھپا لیا۔ ارے یہ کیا، مجھے دیکھنے تو دو۔ رائب ملک دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نشرہ جھنجھلاتی ہوئی وہاں سے بھاگنے لگی کہ چادر کا ایک کونا رائب ملک کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے وہ چادر کا کونا پکڑ کے جو کھینچا تو نشرہ لہراتی ہوئی اس کے کسوٹی سینے سے لگی۔ چادر جو جانے کہاں چلی گئی، وہ خود اس حالت میں اس کے وجود کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے دل کی حالت زیرو بم تھی۔ دل کی دھڑکتی دھڑکنوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی پسلیوں کی مضبوط دیوار توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بغیر سلیپس اور ڈیپ گلے کی اس میکسی میں وہ سمٹی جا رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اس حلیے میں رائب ملک کے سامنے آئے گی۔ رائب ملک کی اس کی ہر سوچ سے واقف تھا۔ اس کی شرم و حیا، اس کا خود میں سمٹنا، گھبرانا، شرمانا، سب اس کے لیے تو تھا۔ جیسے سیون ساتھ اس نے خود کے لیے تصور کی تھی وہ اس کو مل گئی تھی۔ اب ہم ہمیشہ اس کو سمندر کی سیپ میں قید موتی کی طرح سنبھال کے رکھے گا۔ اس کی روح کو، اس کے دل کو اپنے پیار کی خوشبو سے مہکا دے گا۔ اس کے خوابوں کدھر گیا کدھر گیا اس کے خوابوں میں اپنے عشق کی عمارت بنائے گا۔ نشرہ کے گھبرائے سہمے چہرے کی جانب وہ جھکتا چلا گیا۔ وہ مزاحمت کرتی، خود کو چھڑانے کی جان تار کوشش کرتی، مگر ناکام ہو جاتی۔ مقابل کی گرفت بہت زور آور تھی۔ اس کی باہوں کا حصار تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ نشرہ کی صاف شفاف گردن پر اپنی دیوان کی اپنی بے قراری کی ایک والہانہ داستان رقم کرتا چلا گیا۔ اس کا کسمسانہ مزاحمت کرنا سب کچھ رائب ملک نے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں چھپا لیا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکتی ہر دھڑکن پر اپنا نام لکھ دیا تھا۔
اس کی مہکتی آتی جاتی سانسوں کی خوشبوؤں کو اپنی سانسوں میں جذب کر لیا تھا۔ نشرہ اس کی والہانہ دیوانگی سے بے حال ہوگی۔ وہ جو خود پر اتنے عرصے تک بند باندھے بیٹھا تھا، آج اس کی دیوانگی کے سمندر کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ پیار و چاہت کی اس بارش میں بھیگتی چلے گی، چاہ کر بھی خود کو بچا نہیں پائی۔ رائے ملک کی گرم سانسوں کی گرمائش نے نشرہ کو مکمل طور پر اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ انابے وارڈروب میں اپنے کپڑوں کو ترتیب درست کر رہی تھی۔ اس کا دل اسی دن سے بجھا بجھا تھا، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، بلکہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی۔ کسی نے کچھ پوچھ لیا تو ہوں ہاں کا جواب دے دیا، ورنہ چپ چاپ خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتی۔ اس کا تو دل کی دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر کر رہ گئے تھے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور جو ان سب کا ذمہ دار وہ کتنا خوش پاش ہے، جیسے اس کی کوئی فکر ہی نہیں، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور فرق پڑے بھی تو کیوں پڑے۔ وہ کون سا اس کی زندگی میں خوشی خوشی آئی تھی؟ زبردستی تو وہ مسلط ہوئی تھی اس کی زندگی میں۔ اس نے ضد کی تھی، مجبور کیا تھا اس رشتے میں بندنے کے لیے، ورنہ دائم خان تو راضی نہیں تھا، تیار ہی نہیں تھا اس نکاح کے لیے۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، رنگ و بو کا سما تھا۔ 10 دن پہلے اسے ڈھولکی رکھتی گئی تھی، رشتہ دار دوست احباب جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، شادی مہندی کے گیت گائے جا رہے تھے، شور شرابہ، ہنسی مذاق، مہندی اور اپٹن کی خوشبو، موتیا، گلاب، بوگن ویلیا کی خوشبو اس حویلی کی اینٹ اینٹ میں رچ بس گئی تھی۔ دل کا موسم اچھا ہوتا تو یہ سب اس کو بھی بہت اچھا لگتا، دل کھول کر وہ سب انجوائے کرتی، کیونکہ یہ سب تو اسے شروع سے اٹریکٹ کرتا تھا۔ وہ دیوانی تھی ایسے ماحول کی، ایسی رونقوں کی، مگر آج ان سب سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ اس ماحول میں اس کا شوہر اس کا پیار پرایا ہو رہا تھا، اس کا نام کسی اور کے نام کے ساتھ جڑنے جا رہا تھا، اور وہ اتنی بے بس لاچار مجبور تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر کیا وہ اپنا حق کسی کو دیکھ سکتی تھی؟ ہائے میری جان! وہ اپنی گہری سوچوں میں اس قدر منہمک تھی کہ دائم خان کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ اپنے دھیان میں جویلری باکس لے دائم خان کی گفٹ کی گئی جویلری دیکھ رہی تھی، نگاہیں بے شک اس چمکتی دمکتی جویلری پر اٹکی تھی، مگر سوچوں کے دھیان کے ہر دھاگے دائم خان سے الجھے ہوئے تھے۔ اپنا بی آئی کرن دی بجائے کسی کو کنفرمیشن لا ڈنگر جی نہ ہوئے تھے۔ دائم خان کی اچانک ہی اس کو پیچھے سے تھام لیا، اس کی صاف شفاف گردن پر اپنی بے قراری کی مہر ثبت کر دی، اور اس اچانک حرکت پر انابے سٹپٹا کے رہ گئی۔ اسی سٹپٹاہٹ میں اس کے ہاتھ سے وہ جویلری باکس نیچے قالین پر آ گرا۔ کیا مصیبت ہے! انابے کے چہرے اور آنکھوں میں ناگواریت کے رنگ ابھرنے لگے۔ اس نے دائم خان کے بازو اپنی کمر سے جھٹکے سے ہٹائے اور نیچے پڑے جویلری باکس اٹھا کے واپس وارڈروب میں رکھا۔ وارڈروب کا ڈور بند کیا، وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی کہ دائم خان نے بغیر اس کی ناگواریت کو خاطر ملائی اس کی نازک کلائی تھامی اور ایک ہی جست میں واپس اپنی جانب کھینچا۔ وہ کسی نازک شاخ کی طرح اس کے وسیع چٹان جیسے وجود کا حصہ بنی۔ کیوں اتنا تڑپا رہی ہے؟ جانتی ہو تمہارا دیوانہ یہ کتنے دن سے تمہارے قرب کا تمنائی ہے، تمہارے قرب کا طلبکار ہے، زمانی انداز میں کہتے ہوئے بغور اس ہنی آنکھوں میں جھانکا، بلکہ جھک کر ان لرزتی پلکوں پر اپنی بےتابی کی تحریر بھی رقم کی تھی۔ اس کے چہرے کے ہر نقوش پر اپنے جنون کی ایک کہانی لکھتا جا رہا تھا۔ دائم پلیز! اس کے لہجے میں غصہ سل کھورے کھانے لگا تو انداز میں بیزاری اور اکتاہٹ تھی، جو دائم خان اس پر نظر انداز نہیں کر سکا۔ وہ کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی بیزاری، خفا خفا سا، ناراضگی بھرا انداز، بجھا بجھا کھویا کھویا سا رہنا، مگر اس کی سمجھ میں بس اتنا ہی آیا کہ شاید وہ بی بی جان کو یاد کر رہی ہے، اور اگر ایسا کچھ ہے تو بھی تو فون کر سکتی ہے۔ اب تو ویڈیو کالنگ کی اتنی سہولت ہے کہ اگر ویڈیو کالنگ پر بات کی جائے تو ایسے ہی محسوس ہوگا بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ انابیہ، اگر بی بی جان کی یاد آ رہی تو کال کر لو، دائم خان نے ہلکے سے مگر نہایت لکاوٹ بھرے لہجے میں کہا۔ نہ ہی مجھے کسی کی یاد آ رہی ہے، نہ ہی مجھے کسی کو فون کرنا ہے، انداز میں ابھی بھی وہی برمی تھی۔ انہوں بھی ذہنی ٹینشن ہے، سیدھا سیدھا مطلب دس دے اپنا۔ انابیہ کے برہم انداز پر دائم خان کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، مگر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر کوئی تو بات ہے جس نے انابیہ کو پریشان کر رکھا۔ حیرت تو اسے یوں اور بھی ہوئی کہ آخر جس بات نے اس کو الجھایا ہوا ابھی تک اس نے دائم خان سے کیسے چھپایا ہوا، اسے شیئر کیوں نہیں کی؟ انابیہ جس کا ہاتھ جھڑک کر پیچھے ہٹی تھی، دائم خان ایک بار پھر اس کے نزدیک آیا۔ انابیہ، کیا الجھن ہے؟ مجھے بتاؤ جان، تاکہ میں کوئی حل نکال سکوں۔ دائم خان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے چاہ سے اس کو تھام لیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں بار بار مجھے ہاتھ لگا رہے ہو؟ جو بھی بات کرنی پیچھے رہ کر بھی تو کی جا سکتی ہے نا؟ انابیہ کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ دائم خان کو اس کی دماغی حالت پر شبہ سا ویسے نہیں یاد پڑتا کہ انابیہ کو اس کا قریب آنے یا جھنجھلاہٹ کا شکار کر جائے، بلکہ یونیورسٹی میں تو خود بہانے ڈھونڈتی تھی اسے چپکنے کے، اس کے قریب آنے کو۔ دائم خان جھیم کر اس کے پاس سے اٹھ جاتا یا صرف زچ ہوتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ایسا کچھ کہہ دیتا کہ وہ اور رائے ملک کھلکھلا کر ہنستے رہ جاتے۔ پھر جن حالات میں ان کی شادی بھی، انابیہ کو تو پرمٹ حاصل ہو گیا، اب بھلا کیسی حد بندی ہو سکتی تھی؟ وہ اپنے حق کا بھرپور استعمال کر رہی تھی۔ رات کو جب تک وہ اس کے چوڑے مضبوط بازو پر سر نہیں رکھ لیتی وہ سوتی ہی نہیں تھی۔ یہ عادت انابیہ کو ہی نہیں، خود دائم خان کی بھی ہو گئی تھی، اور یہ عادت اس قدر پختہ ہو گئی تھی کہ وہ سو نہیں سکتا تھا اس کے بغیر۔ وہ کچھ دنوں سے یہ سب نہایت ضبط سے برداشت کر رہا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ جب وہ نہیں سو سکتا تو حیرانگی کی بات تو یہ تھی وہ کیسے سکون سے سو رہی ہے، کیسے اس کے بغیر انابیہ کو نیند آ سکتی ہے؟ نہیں، کوئی تو بات ہے، کوئی تو پریشانی ہے، کوئی الجھن ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ وہ ایک بار پھر اس کی جانب پڑا اور ایک بار اس کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے اپنی چوڑی ہتھیلیوں میں قید کر لیا تھا۔
تائم خان کے لہجے کا یقین قطعی اور مضبوط انداز نے کچھ لمحوں کے لیے نابے کو کمزور کرنا چاہا، مگر اچانک اس کی آنکھوں کی پتلیوں اور ذہن کے پردے پر بازگاہ کا وہ شرمایا گھبرایا چہرہ، آنکھوں میں کوس قزح کے رنگوں کا سما، ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ، چال میں جیت کا نشہ، وہ سب وارد ہو گیا تھا۔ نابے کے چہرے اور آنکھوں میں تاریکی چھانے لگی۔ انابیہ اگر خاموش ہوگی تو مجھے اور تکلیف ہوگی۔ تائم خان کے لہجے میں التجا تھی، درخواست تھی، مگر ہو سکتا ہے وہ سب جھوٹ ہو۔ چہرے پر دوسرا چہرہ سجا کے اس کے پاس آیا اور نابے نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلیوں سے چھڑا لیے۔ انی دیے پوچھ لو دے کولو ایویں کریٹ کری جا رہی ہیں میس۔ مجھے سے کوئی مطلب نہیں کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں، نابے نے سلگتی ہوئی نظروں سے کڑوے لہجے میں کہا۔ جو دفعہ ہو جا کے۔ تائم خان تو دنگ ہی رہ گیا، لیکن بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے بہت وزنی پہاڑ اس کے وجود پر آ گرا ہو۔ اس کے دل کو کسی نے دھکا مارا ہو۔ نابے کے ان چند لفظوں نے گویا اس کی جان ہی نکال لی ہو۔ جسم سے نہایت بے دردی سے کسی نے روح کھینچ لی ہو، گرم کھولتے دہکتے سرخ انگارے اس کے پیروں تلے رکھ دیے ہوں۔ نابیہ دیکھو مجھے پریشان مت کرو، برائے مہربانی میری فکر کرنا چھوڑ دو۔ اس سے پہلے کہ تائم خان آگے کچھ بولتا، نابے نے اس کی بات کاٹ دی اور مزید کچھ کہے بغیر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ دائم خان تو اپنی جگہ منجمد ہی ہو کر رہ گیا اور اس کو جاتا ہوا دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا۔ دائم بیٹا، دروازے پر ہولے سے دستک دینے کے ساتھ اماں جان نے پکارا۔ دائم خان بری طرح چونکا، جیسے اس کے وجود کی عمارت کو کسی نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اماں جان آئیے نا، بمشکل اپنے لب و لہجے کو وہ شاشت بنایا، ورنہ اس وقت وہ جس آندھی طوفان کے چکر میں تھا وہی جانتا تھا۔ اماں جان کے ہاتھوں میں کچھ جویلری کے باکس تھے، جس کے پیچھے کشمالہ بھی تھی، جس کے ہاتھ میں کچھ سوٹ کے بیگز تھے۔ دائم انابیہ کا ہے؟ کشمالہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ کشمالہ بھابی وہ ڈریسنگ روم میں شاید کوئی ڈریس چیک کرنے گئی ہے، فی الحال تو یہی بہانہ سوچا۔ چلو ٹھیک ہے کشمالہ جی۔ اماں جان یہ سب یہی رکھ دو، سارے بیگز اور جویلری باکس کانچ کی ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ اسی اسنا میں انابیہ بھی باہر نکلا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ باہر ہی نہیں نکلے، مگر اماں جان کی موجودگی نے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو سدا خوش رہو۔ اماں جان مسکراتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کو چاہت محبت سے گلے لگا کر اس کی پیشانی پر نرمی سے بوسا لیا۔ آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ دائم خان کی نگاہیں مستقل انابیہ کے چہرے کا حصار کیے ہوئے تھی۔ انہی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا وہ جتنی دیر ڈریسنگ روم میں رہی تھی مستقل روتی رہی تھی۔ ان آنکھوں کے چہرے کی سرخی نے دائم خان کو مزید الجھا دیا۔ یہ دیکھو میں نے تمہاری شادی کے ہر فنکشن میں پہننے کے لیے سوٹ آرڈر پر تیار کروایا، اور یہ جویلری کچھ منگوائی ہے اور کچھ میرے دائم کی دلہن کی امانت میرے پاس رکھی تھی۔ انہوں نے ایک ایک مخملی باکس کھول کر دکھایا۔ بے شک وہ ساری جویلری نہایت ہی بیش قیمت کی تھی اور اس سے ایک سے بڑھ کر ایک عمدہ اور اعلیٰ۔ اچھا یہ بہت اسپیشل کنگن ہے، یوں سمجھو ہمارے خاندانی کنگن۔ اماں جان نے چکور سا میرون ویلوٹ کا ڈبہ کانچ کی ٹیبل سے اٹھایا اور اس کو کھولا۔ قیمتی باریک پتھروں اور ڈائمنڈ سے مزین وہ کنگن اپنی مثال آپ تھا، شاید اس کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اچھا یہ صرف دو ہی کنگن تھے، ایک تمہارے لیے اور ایک بازگاہ کے لیے؟ کس قدر ظالم بے درد لوگ ہیں، وہ سب کسی کے دل کی دنیا کو اجاڑ کر اپنی خوشی اور خواہشوں کا محل سجانا چاہتے ہیں۔ تو پھٹے منہ تیرے تے نیگیٹو سوچاں لیے تے ادا وچاری دا کشمالہ تھا کہ اس کو سور سی ایک کنگن کشمالہ واسطے بھی رہا ہونا سی۔ جی بالکل۔ کشمالہ بیٹا وہ مائی اور مہندی کا جوڑا دکھاؤ نابیہ کو۔ جی بالکل۔ کشمالہ نے بیگز کھولے۔ یلو نیٹ کی فراک، اس کے گلے اور فراک کے گھیرے پر گرین ریڈ چوڑے گوٹے سے کام کیا ہوا تھا۔ ریڈ نیٹ کا بڑا سا دوپٹہ جس کے چاروں طرف یلو اینڈ گرین گوٹے سے کام کیا ہوا تھا، جس کے دوپٹے پر وائٹ نگوں کو چپکایا گیا تھا۔ جھلمل کرتا یہ سوٹ اس کو بالکل اچھا نہیں لگا، یا شاید دل ہی اداس و غم زدہ تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے نابیہ بیٹا، تم اتنی خاموش کیوں؟ یہ سب اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ اماں جان نے اس کی گہری خاموشی نوٹ کی تھی۔ کشمالہ کی توجہ بھی اس کی طرف ہوئی، جبکہ دائم خان جانتا تھا وہ یہ سب بے دلی اور بیزاری سے دیکھ رہی ہے، ان سب سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ جان کے رہے گا، وہ پتہ لگا کے رہے گا۔ اس کا خفا خفا سا انداز، ناراضگی بھرا لہجہ۔ جی نابیہ ہلکے سے چونکی۔ اور یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے روئی ہو۔ اماں جان کی نظر اس کی ہرنی آنکھوں پر اب پڑی تھی، یا انہوں نے غور ہی اب کیا۔ دائم؟ اماں جان نے خفگی بھری نظروں سے پاس کھڑے دائم خان کو دیکھا۔ کیا بات ہے، تم نے نابیہ کو کچھ کہا ہے؟ نہیں اماں جان، میں نے آپ کی بہو کو کچھ نہیں کہا۔ مصنوعی سی مسکراہٹ لبوں پر تھی۔ اماں جان ایسی کوئی بات نہیں۔ نگاہیں چراتی وہ شاید اپنے آنسوؤں کو چھپانا چاہ رہی تھی۔ نہیں تم یقیناً مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ سائڈ پر رکھو یہ سب، اور پہلے مجھے یہ بتاؤ بات کیا؟ اگر دائم نے کچھ کہا تو مجھے بتاؤ، میں اب بھی تمہارے سامنے اس نالائق کے کان کھینچوں۔ اماں جان نے ہاتھ میں پکڑا جویلری باکس واپس ٹیبل پر رکھا اور اس کے ہاتھوں سے لے کر ٹیبل پر رکھا۔ ان سب سے بڑھ کر میرے لیے اس وقت تم ہو، تمہاری خوشی، تمہاری ہنسی مسکراہٹ اہمیت رکھتی ہے۔ اماں جان کے لہجے میں اس کے لیے فکر مندی تھی، مگر یہ کیسی فکر مندی تھی؟ وہ خود ہی تو اس کی اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ اس کی دل کی دنیا برباد کر کے وہ کیسی فکر مندی ظاہر کر رہی تھی؟ وہ بولنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کر رہی ہیں، اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہی ہیں؟ مگر خاموشی کا کفر لگایا وہ صرف تماشائی کی طرح یہ سب دیکھ ہی سکتی تھی۔ یہ کڑوا زہر گھونٹ حلق میں اتارنا اس کی مجبوری ٹھہری، کیونکہ جو رشتہ اس کے لیے زندگی کے لیے اہم ہے، وہ جب وہی پرایا ہونا چاہتا تو
خوشی خوشی اس کی کس بات کا کیا سوال اٹھتا ہے؟ جرا کرنے کا کیا حق بنتا ہے؟ فیصلہ تو ہو چکا ہے جو شاید اس کے کچھ بھی کرنے سے نہیں بدلے گا۔ دائم خان کی نظریں حوض اسی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس چہرے پر سوچوں کی لاتعداد لکیریں تھی، ایسی تحریر رقم تھی جو وہ چاہ کر بھی پڑھ کیوں نہیں پا رہا تھا۔ بتاؤ میری جان، آخر کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے اس کا بجھا بجھا مرجھایا سا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ نابے کا گلوگیر لہجہ دوسری طرف دائم خان کو بے چینی تو کر گیا تھا۔ تمہیں تمہاری بی بی جان یاد آ رہی ہیں؟ کشمالہ کو بھی اس پیاری سی لڑکی کی فکر ہوگی، وہ اٹھ کر اس کے دوسری سائڈ پر آ بیٹھی تھی۔ بی بی جان کا نام سنتے ہی ہرنی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹپ ٹپ آنسو بہہ نکلے۔ اب یہ اپنی کمائیگی کا درد تھا یا اپنا پیار کھونے کا ڈر و خوف جو ان آنکھوں سے بہہ نکلا؟ دائم، بہت افسوس ہو رہا مجھے اس وقت تم پر۔ انہوں نے تنبیہی نظروں سے دائم خان کو دیکھا۔ تمہیں نابے کا احساس ہونا چاہیے، بیوی کیوں اداس ہے، کس کو کسی شے کی ضرورت ہے، کب کس وقت کیا چاہتی ہے۔ ایک سمجھدار اور پیار کرنے والے شوہر سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ قریب وہی ہوتا ہے۔ اماں جان کی تنبیہی باتوں پر نابے نے بھیگی بھیگی پلکوں کی باڑوں پر دائم خان کی جانب اٹھائی۔ ان سمندر سے بھری آنکھوں میں اس قدر شکایت کے لیے شکوے کیوں ہیں؟ آخر وہ ہرنی آنکھیں کیا بولنا چاہتی ہیں؟ دائم خان سمجھ نہیں پا رہا تھا، پڑھ نہیں پا رہا۔ اماں جان ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، اس کے پیار میں وہ سچائی، وہ طلب، وہ تپش ہی نہیں، وہ بنا پوچھے نابے کے دل کی بات جان لے۔ سوری اماں جان۔ اس نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لی۔ سوری سے کام نہیں چلے گا، فی الحال تو تم ابھی نابے کی بی بی جان کی ویڈیو کالنگ کرو، باقی بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا سزا مقرر کی جائے۔ کیوں اماں جان؟ کشمالہ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل درست کہا کشمالہ نے۔ اماں جان نے کشمالہ کی بات کی تائید کی۔ نابے کو اس وقت تنہا رہنے کا دل تھا، مگر یہ ناممکن تھا۔ دائم خان نے امریکہ بی بی جان کو ویڈیو کالنگ میں لائی۔ بی بی جان سے بات کر کے وجود پر چھائی سوگ باری تو اداسی میں کچھ کمی آئی تھی۔ ہاں بھی دوجے نوں ٹینشن نہ دئی جاندی، بندہ پوچھے انہاں دے گھر دے وچ اپنے 100 کام تیرے گوڑے نہ لا کے بیٹھے ہوئے، اس کو بتاؤ جو مسئلہ تمہیں بھائی، جو مسئلہ ہے وہ اس کو کلیئر کٹ بتاؤ نا۔ یقیناً کوئی بہت اہم کام ہے یہ بات جو آپ نے آج مجھے بلایا۔ سالار نے گرم گرم سپ حلق میں اتارا۔ ہاں، میں نے بہت ضروری بات کے لیے بلایا۔ زبیدہ جہاں نے زحمت کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی جس سے اب اس نے شامی کباب رکھا تھا، اور وہ پلیٹ انہوں نے سالار شاہ کے آگے بڑھا دی جسے اس نے آہستگی سے تھام لیا۔ یہ تو کمینہ آندا نا، میرا دل کردا مینوں گالاں کڈنیاں شروع کر دے، جنہیں مینوں زہر لگدا آدمی۔ جی کہیے۔ اس نے شامی کباب کا ایک بائٹ منہ میں ڈالا۔ شامی کباب بھی تیرے حلق چڑھ اٹکے تو مر جائے۔ کشمالہ کی سسرال سے شادی کا دعوت نامہ ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس نے واپس پلیٹ زبیدہ جہاں کو تھما دی۔ پورا تو کھاؤ کباب، زبیدہ جہاں نے ٹوکا۔ نہیں، موڈ نہیں ہے، اس نے گرم بھاپ سے اڑاتا کپ لبوں سے لگا لیا۔ تیری زبان بھی سڑ جاوے۔ اچھا میری بات وہیں رہ گئی، کشمالہ کی شادی کا کیا کرنا ہے؟ وہ سالار شاہ کا چھوڑا ہوا کباب وہ کھانے لگی۔ آپ لوگ چلے جائیں، میرا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے، اور پھر میں یہاں زویا شاہ کے نام پر جو فیکٹری بنا رہا ہوں اس کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ زویا شاہ نے بھی آگی لگ جاوے تیری فیکٹری دے نال ہی۔ سالار شاہ کو ایسی تقریب خاص پسند نہیں تھی، وہ ہمیشہ حویلی میں ہونے والی دعوتوں سے دامن بچا لیا کرتا تھا۔ میرے تو خیال تھا تم بھی چلتے، کشمالہ بتا رہی تھی اس کا دیور اپنی وائف کے ساتھ واپس آ گیا، جس کے دیور سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اور میں سوچ رہی تھی کہ گلناز بیگم کی بہوؤں کے لیے کچھ گفٹس وغیرہ بھی لے جاؤں۔ زبیدہ جہاں نے نہایت نرمی سے کہتے ہوئے سالار شاہ کو باری صدقے نظروں سے دیکھا۔ سالار شاہ تو ان کو بہت عزیز تھا، اور ان کا اور عالم شاہ کا پرتو تھا، دونوں کی آدھی آدھی عادتیں چرائی تھی۔ گندیاں عادتیں ماں پیو دیاں بھی گندیاں عادتیں تو لا دوستوں وعدے کے گندی نکلی۔ جب جا کے سالار شاہ کا وجود بنا تھا، اس کی شخصیت بنی تھی جو ایک جہاں پر فتح کرنا جانتا تھا، دشمن کو زیر کرنا جانتا تھا، لانتے سمیٹنا جانتا تھا، بغیرت آدمی بننا جانتا تھا، کمینہ جیا، گالیاں کھانا جانتا تھا، لانتی۔ فی الحال تو میں واقعی کسی سے ملنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے دو ٹوک بات لب و لہجے میں کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ زبیدہ جہاں اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر سالار شاہ نے کسی بات کے لیے انکار کر دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس فیصلے سے ہلا نہیں سکتی۔ زبیدہ جہاں اگر سالار جانے کو منع کرے تو کیوں ضد کر رہی ہو؟ اسی دوران عالم شاہ بھی اندر آ چکے تھے اور سالار شاہ کے برابر والے خالی صوفے پر براجمان ہو گئے۔ نہیں، میں ضد تو نہیں کر رہی، بتا رہی تھی۔ زبیدہ جہاں نے لوازمات کی ایک پلیٹ اور گرم چائے عالم شاہ کو بھی دی۔ آپ پورے خاندانی چاواں رکھ کے بیٹھی ہوئی سی۔ خیر جو بھی ہے، آپ لوگ جائیں خوشی خوشی وہاں، اور کشمالہ کے سسرال پہلی بار جا رہی ہیں، آپ لوگ خالی گفٹس ہی نہیں بلکہ سردیوں کی سوغات، فروٹس اور خشک میوہ جات بھی لے کر جائیے گا۔ سالار شاہ صوفے سے کھڑا ہو کر روم سے نکلتا چلا گیا۔ کبھی کبھی سالار کو دیکھتی ہوں، اس کو سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ خاندان بھر میں ایک سے ایک خوبصورت حسین لڑکیاں ہیں، ابھی جس پر ہاتھ رکھوں وہ آنکھیں بند کر کے مجھے اپنی بیٹی کو دینے کو تیار ہو جائے۔ عقل تن نہیں ہوئے گا۔ زبیدہ جہاں کی آنکھ اور چہرے پر ایک ممتا بھرا دکھ بول رہا تھا۔ اس پل درد کی کچھ لکیریں اس کے چہرے پر بہت واضح تھیں۔ اپنے بکھانا مارتی بھی نہیں زبیدہ جہاں، کوئی سانو سکون ہوئی ہوئے تھوڑا دن۔ شاہ صاحب، زبیدہ جہاں نے آہستگی سے پکارا۔ عالم شاہ نے کباب کا ایک بائٹ منہ میں ڈالا، ساتھ نیم کو بھی لیا۔ عالم شاہ بھی کہندا ہے سکون نہ کھان بھی نہیں دیندی مینوں۔ آپ سالار کو سمجھائیے نا، وہ راضی ہو جائے، شادی کے لیے حامی بھر لے۔ ان کے ہلکے لہجے میں فکر مندی کی جھلک تھی۔ میں بات کروں گا سالار سے، انہوں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، پورے گھر میں اپٹن مہندی کی خوشبو رچی بسی تھی۔
مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی، ہر کوئی اپنی جگہ خوش باش تھا، کہہ کے ہنسی مذاق سب اپنی زندگی جی رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کوئی غم کوئی دکھ نہیں ان کی زندگی میں، بس سوائے انابیہ کی وجہ سے کیسے اپنے دل پر پتھر رکھے، کیسے خود کو مضبوط کرے۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کی محبت دائم خان کسی اور کا ہو جائے گا، جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے اس کے دل بیٹھا جا رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کا دماغ کی رگ پھٹ جائے گی، چہرے پر جھوٹی خوشی، ہونٹوں پر جھوٹی بناوٹی مسکراہٹ سجائے سجائے وہ تھک گئی تھی، اپنا ایڈا ڈپریشن لینے بجائے جا کے کسی کو سیدھا سیدھا پہنچلا۔ جسم کا رواں رواں تھکنے لگا تھا، روم روم شل ہونے لگا تھا، کبھی کبھی دل شدت سے چاہتا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، نیست و نابود کر دے، یا دائم خان کو یہاں سے کہیں بہت دور لے جائے جہاں کسی کی بھی نظر اس پر نہ پڑے، کوئی بھی اس سے اس کے عشق، اس کی چاہت، اس کی محبت دائم خان کو چھین نہ سکے۔ یہی سب سوچ سوچ کے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، ذہنی رخ گڑبڑانے لگی تھی، وہ خود کو اس قدر بے بس مجبور لاچار محسوس کر رہی تھی کہ ہونٹوں پر حرف شکایت تک نہیں لا سکتی تھی۔ سب باہر بڑے سے ہال میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، چائے اور سنیکس کا دورانیہ چل رہا تھا، مگر انابیہ سب سے الگ تھلگ اپنے بیڈ روم میں اندھیرا کیے بیڈ پر لیٹی تھی، ہرنی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، دل اپنی محبت کے کٹ جانے پر ماتم کدا تھا، زور و شور سے بیان کر رہا تھا۔ دائم خان کو انابیہ کی کمی کا احساس شدت سے ہوا، اس نے اپنی متلاشی نگاہیں ادھر ادھر دوڑائی، مگر ہر طرف سے مایوسی لوٹی، اس کی آنکھوں اور چہرے پر موجود فکر مندی گلناز بیگم کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہ سکی، وہ اپنے بچوں کے ہر رنگ کو پہچانتی تھی، پچھلے کچھ دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ دائم خان پریشان ہے، اس کے چہرے پر الجھنوں کے جال بچھا رہتا ہے، سوچوں میں گھرا آخر وہ کیا بات چھپا رہا ہے۔ انابیہ بھی کچھ عجیب سا برتاؤ کریے، کچھ سنجیدہ، کچھ اکھڑی اکھڑی سی بس لیے دے والا انداز، کسی نے کچھ پوچھ لیا تو جواب دے دیا۔ کلکش مالا انابیہ کو بازگہ کے مایوں برات کے کپڑے دکھا رہی تھی جو وہ نہایت ہی بے دلی سے دیکھ رہی تھی، یا پھر زبردستی مجبوری کے تحت دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھو نندنو سوتن سمجھ کے بیٹھی ہوئی لانتی جی۔ دائم خان چلتا ہوا بیڈ روم میں آجا، گپن اندھیرے اور گہرے سناٹے نے اس کا سواگت کیا۔ سواگ سے کریں گے سب کا سواگت نہیں ہوا تیرے نام۔ اس کا دل مضطرب سا ہو گیا، اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، کمرہ پورا روشن ہو گیا، جس کو ڈھونڈنے وہ یہاں آیا تھا، وہ دشمن جاؤ مت آئے حیات بیڈ پر لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھے، کیا بس سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی؟ اس کی قصدائی بے اتنائی بے رخی نے دائم خان کو نہایت اداس کر دیا، وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا، آخر وجہ کیا، کیوں وہ اس طرح کر رہی ہے، کیا وہ خوش نہیں ہے یہاں، اس کا دل نہیں لگ رہا یہاں، جو بھی ہے جو بھی بات ہے وہ سب انابیہ اس کو بتا سکتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے تو کھل کر شیئر کر سکتی ہے تاکہ اس کا حل نکالا جا سکے۔ صحیح بات ہے، ایویں منڈے نے بھی ٹینشن لیتی تھی، ابھی رو کے ناس مارے ہے پاگل نے، ہمیشہ کی طرح وہ اس سے بلا جھجک بول سکتی ہے، وہ یہ دنیا کیوں بڑھا رہی ہے، ہمارے درمیان کیوں فاصلے پیدا کر رہی ہے، وہ انابیہ کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ کبھی اس سے بات کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، کوئی بھی مشکل ہو اسے بتائے بنا وہ نہیں رہ سکتی تھی، اور آخر اس بار ایسی کون سی وجہ تھی جو وہ دل میں چھپائے ہوئے ہے اور سنبھالتے سنبھالتے ہلکان بھی ہو رہی ہے۔ انابیہ، دائم خان اس کے نزدیک آ بیٹھا تھا، اس کا بازو تھام لیا آہستگی سے۔ انابیہ جس کی بھی آنکھ لگی تھی دائم خان کی موجودگی، پھر اس کے ہاتھ کے لمس نے اس کو ایک بار پھر بکھیر دیا، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کیا اور شکایتی نظروں سے دیکھتی کروٹ لینے لگی، مگر دائم خان نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا۔ کیا مصیبت ہے، میں کیا سکون سے سو بھی نہیں سکتی؟ مندر کی کیفیت کو دباتی چڑ کر بولی تھی، میری بیوی کو ادھر کرے نا میں چڑ مار کے رکھ کے مارا کہ کی ٹینشنہ کریٹ کری جنی بھی ایویں گل کلیئر کر سیدھی سیدھی۔ دائم خان کو قطعی برا نہیں لگا، وہ تو چاہ رہا تھا کہ نابیہ اس حد تک کسی سوچے کہ دل میں جو بھی بات ہے، وہ جو بھی غبار ہے سب باہر آ جائے۔ نابیہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں مجھے اتنا ستا رہی ہوں، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں لے کے کس قدر پریشان ہوں، تمہاری فکر ہوتی ہے مجھے۔ دائم خان نے بغور اس کو دیکھا جو اٹھ کے بیٹھ گئی تھی، ملچ کے کپڑے، بکھری سی حالت، سوجی ہوئی آنکھیں جس میں نمی ابھی بھی زینت بنی ہوئی تھی، یہاں تک کہ پورے وجود پر ایک محسوس کی جانے والی سوگواریت کا راز تھا جس نے دائم خان کے اندر تک دھرم مچا دی تھی۔ میں آپ سے نہیں کہتی آپ میری فکر کریں گے، آپ میرے لیے پریشان ہو، میں کوئی ناسمجھ بچی نہیں ہوں۔ وہ ایک بار پھر بری طرح چڑ گئی، اور اس کی بات پر چڑنا اس بات کی گواہی دے رہا تھا وہ ذہنی طور پر بہت حد تک پسماندگی کا شکار ہے، الجھی ہوئی ہے اور اپنی الجھن بتا نہیں رہی، مگر وہ ہر طور کوشش کرے گا اس کی پریشانی کا سبب جان پائے۔ سب کتنا خوش ہیں بازگہ اور تبریز خان کی شادی کو لے کر خوشیاں منا رہے ہیں، دیکھو نابیہ اب بازگہ، کیا میں سکون سے ایک گھنٹہ سو نہیں سکتی؟ انابیہ نے بری طرح اس کی بات کاٹ دی، وہ اپنا رخ ہی پھیر گئی، اندازہ سے تھا جیسے وہ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ دائم خان نے بغور اس کا مرجھایا چہرہ دیکھا تھا، آنکھوں میں آ کر اس قدر ویرانی اداسی کیوں ہے، کیوں وہ ایک دم سے مرجھا کے رہ گئی ہے؟ اس اسنا میں دروازے کو کسی نے دھیرے سے کھٹکھٹایا، دائم خان نے پلٹ کر دیکھا اور اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا جہاں اماں جان کے ساتھ کشمال اور بازگہ کھڑی تھی، دائم خان کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی مزید بڑھ گئی، نابیہ کی ایسی حالت اگر اماں جان دیکھیں گی تو نہ صرف انہیں دکھ ہوگا بلکہ وہ خود بھی پریشان ہو جائیں گی۔ ارے اماں جان، آپ کوئی کام تھا، مجھے بلوا لیا ہوتا، راستے سے تو ہٹو، میں نابیہ بیٹی کے پاس آئی ہوں۔ گلناز بیگم اس کو ہٹا کے اندر آ گئی، جبکہ کشمال اور بازگہ کے لبوں پر ہلکا سا تبسم کروٹ لینے لگا، وہ دونوں بھی گلناز بیگم کے ساتھ اندر ہی آ گئی۔ بیڈ پر گھٹنوں کو موڑے سکڑی سمٹی نابیہ لٹی پٹی حالت، سفید سی رنگت، آنکھوں میں اداسی، گلناز کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں زور سے دبوچ لیا، دل کو زور سے دھکا لگا کر ایسی کیا بات ہوگی، کیا وجہ ہوگی جو نابیہ نے اپنی یہ حالت بنا لی؟ گلناز تیزی سے بیڈ تک آئی اور اس کے نزدیک اس کے بیٹھ گئی، حیرانگی تو بازگہ اور کشمالہ کو بھی ہوئی،
میرے بچے کیا حالت بنا لی اپنی، اتنی بکھری بکھری سی کیوں، الجھے بال، ملج کے کپڑے، بے رونق چہرہ۔ میری جان یہ سب کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کوئی بات بری لگی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اب بھی تمہارے سامنے اس کی خبر لوں گی۔ گلناز کے چہرے اور آنکھوں میں ہی نہیں، ان کے لہجے اور انداز میں بھی سنگین قسم کی فکر مندی اور پرواہ تھی، مگر نابے پر تو سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ حمد اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، معمولی سی بھی جنبش نہیں ہوئی اس کے وجود میں۔ دائم خان کو اس کی حرکت کافی ناگوار گزری۔ ایک تو اماں جان خود اس کے پاس آئیں، اس پر جو وہ پوچھ رہی ہیں نابے کو کوئی جواب نہیں، بلکہ اس کے انداز سے بغاوت کی بوسیاں آنے لگی، اور دائم خان اپنے ساتھ تو کچھ بھی برداشت کر لیتا، مگر اماں جان کے ساتھ ایسا سلوک یہ اس سے قطعی طور پر برداشت نہیں تھا۔ آہو بہت ہی عزت نہیں پاچ رہی نابیہ نو، جنی سارے عزت دے رہے نا انہیں اپنے آپ دوبار ہو رہی۔ نابیہ اماں جان کچھ پوچھ نہیں ہے۔ دائم خان کے لہجے اور انداز میں سختی کے ساتھ للکی بھی تھی۔ نابیہ کا دل پہلی بار سہما، اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے گلناز کے پیچھے کھڑے دائم خان کو دیکھا، اس کے بعد گلناز بیگم کو۔ کس قدر دوگلے لشتے ہیں یہ، زخم دے کر یا تو تماشا دیکھنے آ گئے یا مرہم لگانے۔ بتاؤ نابیہ بیٹا، کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کری ہے؟ گھر میں رونق لگی ہے، خوشیاں بکھری ہوئی ہیں ہر طرف، ایسے میں تمہاری اداسی اس رونق میں ایک بار خوشی کی پھیکی کر رہی ہے۔ تم اس گھر کی بہو، اور گھر کی بہو ہر رسم میں ہر کام میں آگے ہوتی ہے، اور پھر اس گھر میں شادی ہے۔ ایک بار پھر اس کا ہر زخم ادھیڑتا چلا گیا، اس کا پورا وجود خون خون ہو گیا۔ کتنی بے رحم ہے، بے درد ہے اماں جان، اس کی محبت چھین کر کسی اور کے ہاتھ میں دے رہی ہیں، اس کی زندگی چھین کر کسی اور کی زندگی آباد کر رہی ہیں۔ کیسا انصاف ہے ان کا، کیسی محبت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ دور پھٹے منہ تیرے تھے سوندی میرے منہ جو ایویں انڈے نا انڈے سینہ دے وچ نا انہوں ذہنی ٹینشن دیتی ہوئی سارے جہان نو۔ کاش وہ یہاں دائم خان کو لے کر ہی نہ آئی ہوتی، ضد کرتی، روتی، روٹ جاتی، ناراض ہو جاتی، خفا ہو جاتی، کچھ بھی کرتی مگر اپنی بات پر ڈٹ جاتی، اکڑ جاتی، مگر یہاں خود آتی اور نہ ہی دائم خان کو لے کر آتی۔ نابیہ نے بے ساختہ گلناز بیگم کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ ان آنکھوں میں گلناز نے عجیب سے رنگ دیکھے، خود کے لیے شکایت، لاتعداد سوالات امڑتے دیکھے تھے، مگر کیوں، وہ بھی تک جاننے سے قاصر تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ اماں جان۔ نابیہ صرف سوچ ہی سکی، بولنے کی سکت اس میں نہیں تھی۔ ڈرامہ کوئین جی سوندی میرے منہ جو فیر مار دے بندہ ادھا دی بھی ڈرامہ اوور ایکٹر جی۔ نابیہ آخر تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس طرح چپ رہ کر خود بھی پریشان رہو گی، گھر میں سب کو فکر رہے گی۔ اماں جان اگر کچھ پوچھ رہی ہیں تو ان کو جواب دو۔ اس کی آنکھوں چہرے سے برمی جھلک رہی تھی، وہ تادیر اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا، اس کا اشتعال اس کے لہجے سے واضح تھا، مگر اس دفعہ نابیہ بھی خود پر مزید ضبط نہیں کر سکی۔ میں کسی کے سوالوں کی جواب دہ نہیں ہوں۔ اے اللہ، نہیں پچی، عزت نہیں پچی۔ نابیہ بری طرح پھٹ پڑی، اس کی آواز دوروں سے زیادہ اونچی ہوئی۔ بازگور کشمالوں کو اچھا تو نہیں لگا، مگر خاموش رہی۔ بیہیو یور سیلف۔ دائم خان نے تیز نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا، بلکہ اس انداز پر تو دل شدت سے چاہا منہ پر تماچا رکھ کے مارے۔ دو میرے والوں بھی لا دے، اوور ایکٹر جی، ڈرامہ کریٹ کرا لو انڈین ڈرامے وغیرہ۔ گلناز بیگم خود اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ نابیہ کا یہ انداز، یہ طریقہ انہیں کچھ اچھا نہیں ہونے کا تاثر دے رہا تھا۔ تو مت بات کرے کوئی مجھ سے، مجھے کسی سے نہ ہی ملنا ہے نہ ہی بات کرنی ہے۔ تم میرا ابھی کراچی جانے کا ٹکٹ کنفرم کرو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ بد لحاظی اور بدتمیزی سے بولتے ہوئے دوسری سائڈ سے بیڈ سے نیچے اتری۔ گلناز بیگم جس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا چکی تھی، وہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ بازگور کشمالوں کو نابیہ کی حرکت سخت ناگوار گزری۔ اماں جان سے کوئی اس لہجے میں بات نہیں کرتا تھا جس لہجے میں نابیہ نے کی تھی۔ اماں جان میں سب کی جان بستی ہے، وہ ان سب کی کمزوری ہے، کسی کو حق نہیں کہ اماں جان سے اونچی آواز میں بات کر لیں، ان سے بد لحاظی یا بدتمیزی سے پیش ہے۔ نابیہ بھابی دیکھیں، اگر آپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی بھی مسئلہ، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، مگر پلیز اماں جان سے اس طرح بات کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ محتاط انداز میں، جتانے والے انداز میں بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تم سے ہر بات شیئر کروں گی؟ استضائیہ انداز میں کہتے ہوئے اس پر طنز کا تیر چلایا۔ نابیہ! دائم خان نے لہجے کو سخت کرتے ہوئے درشکی سے اس کا نام پکارا۔ وہ غصے کی حالت میں آگے بڑھنے لگا کہ تیزی سے گلناز بیگم نے اس کی کلائی تھام کر اس کو آگے بڑھنے سے روکا۔ اماں جان ہاتھ چھوڑیں، اس کا دماغ ابھی ٹھکانے لگاتا ہوں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ دائم خان کا سرد و سپاٹ انداز پر نابیہ کو مزید رونا آ گیا۔ کاش اس کے پر لگ جائے، وہ یہاں سے اٹھ کر ان سب کی نظروں سے دور چلی جائے۔ دل کو مضبوط کرتی ہوئی ان سب کو نظر انداز کرتی اس طرح واش روم میں جا بند ہوئی۔ لان دیجیے، ڈرامہ کوئین، اوور ایکٹر۔ دائم خان نے سختی سے اپنے جبڑوں کو اس طرح بھینچ لیا کہ دماغ کی ہری نیلی رگیں ابھرنے لگی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں غصہ، برہمی، اشتعال کشمال اور بازگاہ نے پہلی بار دیکھا، مگر وہ بھی خاموش تھی۔ ان کو بھی نابیہ کے بدلے بدلے تیور الجھا رہے تھے، کوئی ایک سرا تو آتا تھا، مگر سب کچھ ریشم کے دھاگوں کی طرح الجھتا جا رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا، پاگل عورت طرح۔ دائم لالا، اگر نابیہ بھابی کو ہم سے کوئی شکایت ہے، کسی قسم کا کوئی گلہ، تو وہ آپ سے کہہ دیں۔ بازگاہ دیر خاموش نہیں رہی۔ گلناز بیگم کا یہ اترا اترا چہرہ اس کو رلا رہا تھا، اس کا دل بہت چھوٹا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ دائم خان کو بہت شرمندگی اور پشیمانی ہو رہی تھی، ساتھ بازگاہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو نے اس کا دل چیر کے رکھ دیا۔ اس کی شادی ہونے والی شادی، چہرے پر خوشی کے کوس قزح رنگوں کے بجائے دکھ اور غموں کے بادلوں نے ایک دم سے بسیرا کر لیا تھا، اور یہ سب جس کے باعث ہوا تھا، جس کی وجہ سے ماحول میں کشیدگی سلسی لہر دوڑ گئی تھی، وہ خود واش روم میں جا بند ہے۔ اس وقت وہ اس کے سامنے آ جائے تو اس کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کرے۔ نابیہ نے اس کے پیاروں کو دکھ پہنچایا، اس کے عزیز رشتوں کا دل دکھایا۔ گلناز بیگم بیڈ سے کھڑی ہوگی۔ اماں جان! اس نے تڑپ کے پکارا، تم ہم سے تھوڑی دیر بعد آ کے ہمارے کمرے میں ملو۔
وہ نظر چراتی وہاں سے آہستہ آہستہ قدموں سے نکلتی چلی گئی. کشمال اور بازگہ نے تعصب بھری نظر دائم خان پر ڈالی اور گلناز بیگم کے پیچھے نکلتی چلی گئی. 10 منٹ بعد نابیہ واش روم سے باہر آ گئی. دائم خان نے تیز نظروں سے نابیہ کو دیکھا. اس کا غصہ اور اشتعال مزید بڑھ گیا. تیش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا اور نہایت ہی جارحانہ انداز میں اس کا بازو سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچا. کوفت اس قدر سختی کے تکلیف سے بلبلا کر رہ گئی. دائم یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا بازو، مجھے درد ہو رہا ہے. گلوگیر لب و لہجے میں کہتے ہوئے مزاحمت کرنے لگی. درد؟ دائم خان نے اس کی بات کو استدعائی انداز میں اڑاتے ہوئے طنز بھری نظروں سے دیکھا. تمہیں پتہ درد کسے کہتے ہیں؟ کچھ اندازہ بھی ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا. آج تمہاری وجہ سے اماں جان کو تکلیف پہنچی ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. بازگہ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور ان سب کی وجہ صرف اور صرف تم ہو. اچھا، اپنی اماں جان بازگہ کے درد، ان کے آنسو کی فکر، اور مجھے تم نے گھر میں رکھا کوئی کاڑ کباڑ یہ ردی سمجھ رکھا ہے جس کو درد نہیں ہوتا، جس کی تکلیف سے آنسو نہیں بہتے. ٹپ ٹپ کر کے اس کی خوبصورت ہرنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. دائم خان نے آج پہلی بار اس کو یوں سسکتے ہوئے زاروں قطار ہوتے ہوئے دیکھا تھا. وہ نرم پڑنا چاہتا تھا مگر اس کی نرمی کو اس کی دماغی الجھنوں نے لپیٹ لیا تھا. وہ بری طرح زچ ہو گئے تھے. یہ گتھی کیوں سلجھ کے نہیں دے رہی؟ تیری بیوی دی اوور ایکٹنگ دی وجہ تو جڑی اپنے آپ نے پتہ نہیں کی تو چیز سمجھی پھر دی ہے کچھ بھی نہیں، جہل جئی. مجھے زہر لگتی ہے ایسی لڑکیاں جو پہلے تو وہ بولڈنیس ہی نہیں مکتی سی نابیہ بی بی دی، تو ہن دیکھ کیسا ڈرامہ کریٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ڈرامے باز نہ ہو تو کیوں؟ آخر کیا تکلیف ہے تمہیں یہاں؟ تمہاری سوچ سے ذرا تمہیں یہاں پذیرائی ملی. تم میں، کشمالہ بھابھی، بازگہ میں، یہاں کسی نے کوئی فرق نہیں رکھا. جو کچھ انہیں دیا، جیسا ان کے ساتھ کیا گیا، شادی کی جیسی تیاری ان کی گئی، تمہیں بھی ویسے ہی سمجھا گیا، ویسے ہی دیا گیا. اگر ان سب کی عوض اتنی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی مجھے تو نہیں چاہیے. مجھے یہ سب لعنت پھیرتی ہوں ایسی ماری چیزوں چھوٹی خوشیوں پر. نابیہ نے زور سے چیخ کے کہا. نابیہ! دائم خان نے بری طرح نہ صرف دھاڑا بلکہ اس کا ہاتھ بھی اٹھا تھا مگر ہوا میں معلق رہ گیا، اور جس تکلیف سے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ اس نے نیچے کیا تھا وہی جانتا تھا. تمہیں اندازہ تم کس لہجے میں، کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ نابیہ تو پہلے اس کی زوردار دھاڑ پر ہی اندر تک سہم کر رہ گئی تھی، پھر دائم خان کے اٹھے ہاتھ پر وہ سناٹے میں تو رہ گئی. اب تو بات یہاں تک آ گئی کہ دائم خان اس پر ہاتھ اٹھائے گا. تیری زبان نہ رکے، تیرے اوور ایکٹنگ نہ رکے تو دائم خان تیرے ہاتھ بھی نہ چکے. تین تو 4-5 چنڈا بنیا چاہیے، بلکہ تیرے ادھر والے گل تے ادھر 2-7 چنڈا پین، ادھر منہ کرے ادھر بھی پین. لانتی جی پاگل. دائم خان نے بغور ان پتھرائی آنکھ اور زرد پڑتی رنگت کو دیکھا تو خود پر تھوڑا کنٹرول کیا. نابیہ دیکھو، اگر کوئی تمہیں پریشان کری، کوئی مسئلہ، تو پلیز تسلی سے مجھے بتاؤ تو صحیح. صحیح کہہ رہا منڈا، پاگل جی. نابیہ کی ایسی حالت کے پیش نظر اس نے ہلکا پھلکا انداز اپنایا. تم میری پریشانی دور نہیں کر سکتے کیونکہ اصل پریشانی تم ہو میرے لیے. اب میں نے فیصلہ کر لیا، مجھے اس گھر میں تمہارے ساتھ ایک پل کے لیے بھی نہیں رہنا. وہ تلخی اور بے رخی سے بولتی اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی مگر اس نے ایک قدم آگے بڑھانے سے پہلے دائم خان نے ایک بار پھر اس کا بازو سختی سے اپنی چوڑی مٹھی میں دبوچ لیا اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا کہ وہ لہراتی بھی اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی. مجھے جواب دیے بنا نہیں جاؤ گی؟ بولو ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو سوچ بھی نہیں سکتا تم اس قدر بے قدر اور ناشکری ہو سکتی ہو. تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم یوں میری توہین یا تذلیل کرو. نابیہ کی انا ہل کے رہ گئی. ایسا محسوس ہوا جیسے دائم خان نے تیز دھاری چاقو سے اس کے دل پر کاری ضرب لگا دی، اور وہ جو تمکے ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے ہمیں نوازے وہ تمہاری نظر میں تعریف کے قابل، سراہے جانے کے قابل ہیں. دائم خان نے استہزاء بھری نظروں سے کہتے ہوئے طنز کا تیر چلایا. یہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. میں نے وہی کیا جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس نے بے رخی کی انتہائی تو کر دی تھی. اوور ایکٹر. باہر کھڑا تبریز خان غصے کی کیفیت میں اندر جانے لگا. اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی. آخر وہ اس گھر کی خوشیوں میں کیوں بھنگ ڈال رہی تھی؟ وہ اس سے پہلے اندر جاتا ساتھ کھڑی کشمال نے اس کا شانہ تھام لی، چپ رہنے کا اشارہ کیا. واٹ دا ہیل! تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ ذہنی توازن بالکل بگڑ کے رہ گیا. کیسا عمل اور کہاں کا رد عمل؟ ہاں، اب تو تمہیں پاگل ہی نظر آؤں گی نا. میرا ذہنی توازن بھی بگڑا ہوا نظر آئے گا مگر یاد رکھو تم لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو. اس نے بدرکتے ہوئے دائم خان کے آہنی مضبوط گریپ سے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی. آخر ایسا کیا ظلم کا پہاڑ توڑ دیا تم پر جو مستقل بے بنیاد الزام لگائی جا رہی اور وجہ بھی نہیں بتا رہی؟ اوور ایکٹنگ بس کر رہی ہے اوور ایکٹر جی. تبتا سرختا ہوا لہجہ نابیہ کی سماعت سے ٹکرایا. معصوم تو آپ لوگ ایسے بنے جیسے جو کرنے جا رہے بہت نیک کام کرے. دیکھ لیجیے گا میں برباد ہوئی تو آپ لوگوں کو بھی سکون میسر نہیں ہوگا. میرے دل کی آہ لگے گی تم سب لوگوں کو. دائم خان کا دل اس کی بد دعا پر آہ پر کام کر رہ گیا. اللہ نہ کرے کیا بکواس کر رہی ہو؟ دائم خان نے اس کو اپنے سے ایسے دور کیا جیسے وہ کوئی موذی مرض میں مبتلا ہو، کوئی اچھوت ہو جسے چھونے سے بھی لگ جائے گا. دل تو ان تینوں کے بھی کام اٹھے بلکہ پاس کھڑی بازگہ تو باقاعدہ اوپر سے نیچے تک کپ کپانے لگی. اس کا دل دہل اٹھا تھا. اس نے جلدی سے تبریز خان کا بازو تھام لیا ورنہ وہ شاید ابھی زمین بوسی ہو چکی ہوتی. تبریز خان نے اس کا ہاتھ تھام لیا. بازگہ. تبریز خان کے لہجے میں فکر مندی اور گھبراہٹ تھی. میری باتیں آپ کو بکواس لگ رہی ہیں؟ جو سب لگ رہا ہے آپ میرے ساتھ مل کر کریں، اس کے بارے میں کیا نادر خیالات ہیں؟ کیا کریں میں بھی سنوں؟ کیوں تمہاری اماں جان تمہاری شادی بازگہ سے نہیں کروا رہی؟ اس کا دل پلٹنے لگا تھا. شکر ہے میرے منہ جو سوندی گندی عورت پونکی تو صحیح کچھ. اور اس کا دل تو کیا پلٹتا. دائم خان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا سر ضرور پھٹ جائے گا. ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کوئی وزنی شے بھاری پتھر اس کے وجود پر پھینک دیا. کیا بکواس کری ہو؟ ہوش میں تو یا اپنے یہ سارے گنوا چکی ہو؟
دائم خان کے لہجے میں موجود غصہ جھنجھلاہٹ کی کیفیت نے انابے کو مزید بدگمان کر دیا. یہ بکواس نہیں، بالکل سچ ہے، میں نے خود سنا ہے اپنے ان گناہ گار کانوں سے. باہر کھڑے وہ تینوں بھی انابے کی اس بات پر حق تک رہ گیا. آخر ایسی کیا غلط فہمی ہوئی اس کو جو وہ یہ سب سوچنے پر مجبور ہوئی. دائم خان نے اپنی جھنجھلاہٹ، اپنے غصے اشتعال کو بہت مشکل سے قابو کیا. انابے اس وقت نہ صرف بدگمان اور اندیشوں کا شکار تھی بلکہ غصے میں بہت تھی، اور جو رو رو کے اس نے اپنی حالت بنا لی تھی وہ بھی اس کے سامنے تھی. فی الحال ایک فریق کو خاموشی سے ہٹ جانا چاہیے تھا. چنڈ مار کے ہٹ پیچھے. چاہتا تو اسی وقت انابے کی غلط فہمی اور بدگمانی دور کر سکتا تھا، مگر بہت کچھ سوچ کر چپ رہا. چل بہت چنگا کہتا تو بھی چپ ہی رہ. تمہیں لگا مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اگر مجھے پتا ہوتا یہاں کہ اس طرح میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی میں کبھی نہیں آتی، بلکہ بی بی جان کے ساتھ امریکہ میں چلی جاتی. کم از کم یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے تو نہیں پڑتا، یہ گھٹ گھٹ کے مرنا نہیں پڑتا. مگر تم نے اچھا نہیں کیا دائم. وہ روتی بھی لگتی اس کے پاس اور اس کی براؤن شرٹ کے دونوں کالر پکڑ لیے. تمہاری وجہ سے میں گری لکڑی کی طرح سلگ رہی ہوں. نابے نے بے بس اور لاچار ہو کر اس کے وسیع سینے پر اپنی سلگتی پیشانی ٹکا دی. اس کے اس طرح رونا تڑپنے پر دائم خان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دل سینے کی مضبوط دیوار سے نکل کر جلتی بھڑکتی بھٹی میں پھینک دیا. کتنے دنوں سے خود بھی جل رہی تھی، سلگ رہی تھی اس اندیکھی آگ میں، اور اس کو بھی جلا اور سلگا رہی تھی. میں تو کہنی اداسی نہ اگے ادھا ہی تڑف دی رہے. دائم خان نے اس کے لرزے کپ کپاتے وجود پر اپنے بازوؤں کا حصار کھینچ دیا. نابے کی محبت، اس کے جنون دیوانگی سے وہ اچھی طرح واقف تھا. آدھے گھنٹے بعد اماں جان کے روم میں تھا اور وہیں نہیں گھر کے سارے افراد جمع تھے سوائے نابے کے، جیسے دائم خان بیڈ پر سلا کر اس پر بلینکٹ ڈال گیا تھا. تو دائم تمہیں انابے بیٹی کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی. گلناز جو انابے کی طرف سے فکر مندی اور پریشانی کے شکار تھی میں مزید اضافہ ہو گیا. ہاں یار، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے انابے بھابی اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو. دوسری بات کہ آخر ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کیسے؟ تبریز خان نے افسردگی سے الجھے سلجھے دائم خان کو دیکھا. اس دن ہم سب یہی تھے. بابا جان اور اماں جان سے جو بھی باتیں ہوئی نابے نے سب سن لی تھی. بازگاہ کو وہ دن یاد آ گیا جب اس کے اور نابے کی ٹکر ہوئی. اس نے بھی اپنا سر پکڑ لیا. تو نابے کی بے اتنائی، بے رخی اور رکھے انداز کی وجہ یہ تھی؟ میرا خیال ہے مجھے خود بات کرنی چاہیے نابے سے، گلناز بیگم نے ہلکے لہجے میں کہا. انابے کا رویا رویا بکھرا بکھرا حلیہ ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا. اس گھر کا کوئی بھی فرد پریشان ہو، اس کے دل کو کب سکون اور آرام آ سکتا ہے؟ وہ بھی اندر ہی اندر کھلتی کڑتی رہتی ہیں. دائم خان ان کے پاس سے لڑ اور ان کے گھٹنوں پر اپنے نیچے قالین پر آ بیٹھا اور نہایت احترام سے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا. میری پیاری سی اماں جان، آپ اتنی ٹینشن نہ لیں، میں اپنے طریقے سے نابے کو ہینڈل کر لوں گا. اصل میں میرے معاملے میں شروع دن سے جذباتی اور جنونی ہے. اس کا بس چلے تو میرے ساتھ میرے سائے کو بھی برداشت نہ کرے. دائم خان کے لہجے میں نابے کے لیے محبت کے رنگوں کی بہار تھی. اس کے چہرے اور آنکھوں میں اس کے لیے بے انتہا پیار تھا. گلناز بیگم نے بے ساختہ نظر چرائیں، کہیں میرے چہیتے بیٹے کو میری نظر نہ لگ جائے. آنکھیں ہلکے سے موند کر انہوں نے جھک کر اس کی ذہین پیشانی پر شفقت بھرا بوسہ لیا. پھر تو بڑی بات ہے جو نابے بھابی نے تیرے دوست رائب کو برداشت کر لیا. تبریز خان کو رائب ملک یاد آیا جو نابے کی سالگرہ پر اس کو دیکھا تھا. وہ بھی اس لیے کہ رائب کی دوستی نابے سے مجھ سے بھی پہلے کی تھی، ورنہ مگر ہم تینوں کے گروپ میں کوئی اور نہیں آیا اور نہ ہی نابے نے کسی کو شامل کرنے دیا. وہ ہلکے سے مسکرا دی. پھر تو تم بہت لکی ہو یار جو اس قدر چاہنے اور پیار کرنے والی لڑکی تیری زندگی میں آئی. تبریز خان کو بھی انابے دائم خان کے حوالے سے بہت اچھی لگی، ہر لحاظ سے بہتر تھی. جی تبریز لالا وہ ایسی تھی. ایک بار پتہ ہے یونیورسٹی میں کیا ہوا، سارا چودھری نامی ایک لڑکی نے مجھے لو لیٹر بھیج دیا اور میں رائب کو دکھا رہا تھا، پیچھے سے نابے نے آ کر چھین لیا. پھر تو یقیناً وہ شہید ہو گئی ہوگی. کشمالا نے مسکراتے ہوئے چھٹ سے کہا. شہید تو نہیں، مگر اس سے کم بھی مت سمجھیں. اس کے لبوں پر دھیمی سی شرین مسکراہٹ تھی. کیا مطلب؟ مطلب یہ وہ بیچاری دوسرے دن یونی میں نظر نہیں آئی، بلکہ سب کو اس بات سے یہ پتہ چل گیا کہ دائم خان کو غلطی سے بھی کوئی ہیلو ہائی نہ کرے. پرانا وقت یاد کرتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی. اس کی نظر اچانک کشمالا کے برابر بیٹھی چپ چاپ سی بازگاہ پر جا ٹھہری. اس کے چہرے اور آنکھوں میں سوچوں کے جال بنے ہوئے تھے. دائم خان ان سے اچھی طرح واقف تھا. دائم خان ایک لمبی آہ بھری اور اماں جان کے گھٹنوں کے پاس سے کھڑا ہوا چلتا ہوا بازگاہ کے پاس آ ڈرا اور نرمی بھری مسکراہٹ لیے ملائمت بھرے انداز میں اس کے جھکے سر پر ہاتھ دھرتی ہے. بازگاہ، دائم خان نے ہلکے سے پکارا. بازگاہ نے سر اور نگاہیں اوپر کو اٹھائیں. انابے دل کی بری نہیں ہے، وہ بائی نیچر بھی بہت اچھی ہے. بس اس کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ وہ میرے معاملے میں بہت زیادہ کنسرن ہے، بہت پوزیسو ہے. میں جانتا ہوں نابے کی وجہ سے یہاں سب کا دل دکھا ہے، مگر بلکہ خود میں بھی بہت حیران تھا. مگر میں اس کے لہجے میں شرمندگی بول رہی تھی. مگر میں آپ سب لوگوں سے نابے کے بیہیویئر کی معافی مانگتا ہوں. اس کو غلط فہمی ہوگی جو اگر میں پہلے دن ہی کلیئر کر دیتی تو نوبت یہاں تک نہیں آتی. پلیز دائم لالا، آپ اس طرح معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں. نابے بھابی کو غلط فہمی ہوئی تھی تو شاید اس میں ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہماری بھی ہو. بازگاہ صوفے سے کھڑی ہوگی. اس کے چہرے اور آنکھوں میں نابے کے لیے کوئی ناگواری تھی یا ناپسندیدگی نہیں تھی. تبریز خان نے نہایت دلچسپ نگاہوں سے بازگاہ اپنی اولین چاہت کو دیکھا. گلناز بیگم نے اپنی سمجھدار بیٹی کو فخر سے دیکھا. وہ جانتی تھی بازگاہ نہایت سمجھدار اور عقل مندی کا ثبوت دے گی. انہیں اپنی تینوں بہویں بہت پیاری تھی. نابے کے رویے اور انداز پر تو انہیں اس وقت بھی غصہ آیا تھا، مگر نابے اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی. اس کی جگہ اگر کوئی بھی ہوتی تو شاید ویسے زیادہ بگڑتی، شور شرابہ کرتی، ایک ہنگامہ مچا دیتی. مگر نابے کی تربیت اور پرورش پر انہیں ناز تھا کہ اس نے خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرا. اگر اس کا یہ سلوک تھا تو بالکل درست تھا. اگر اس کا محبوب شوہر کسی اور کے نام کیا جا رہا تھا تو کیسے وہ زخمی شیرنی بنتی؟ تلان دی عورت دس کے کلیئر کر لندی سون دی میرے منہ جو گندی جی. بہرحال جو ہو گیا سو گیا. اب آگے کیا کرنا ہے یہ سوچو. نابے نے کہیں زیادہ ٹینشن لے لی تو کہیں خود کو نقصان ہی نہ پہنچا رہے. تبریز خان کو فکر لاحق ہوئی.
तबरेज़ लाला का कहना बिल्कुल ठीक है दाइम, तबरेज़ खान ने दाइम खान को कहा। देखा, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगा, इसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। देख लो यार, अगर सच्चाई आ गई नाबे भाभी के सामने तो हम दूर से सिर्फ तुम्हारी दुर्गत बनते ही देखेंगे, तबरेज़ खान ने इसको आने वाले हालात से आगाह किया। दाइम खान घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सका, बस हल्के से। रात अचानक ही राइब मलिक की नींद से आँख खुली। इसने अपना हाथ दूसरे साइड पर मारा तो वो जगह खाली महसूस हुई। इसने जल्दी से टेबल लैंप ऑन किया। बेड पर नशरा नहीं थी। राइब मलिक एक झटके से उठा। ब्राउन कांच में एकदम से परेशानी के रंग छिलमिलाने लगे। अनशरा, लहजे से बेचैनी हवेदा थी, चेहरे और आंखों में फिक्रमंदी वाज़ेह थी। नाइट सूट में मलबूस बिना चप्पल के वो बेडरूम चेक करने के बाद बाहर निकला। अनशरा, राइब मलिक ने एक बार फिर जोर से पुकारा। जी। नहाई थी घबराती लड़खड़ाती आवाज़ पीछे से नमूदार हुई। फूली सांस, तेज तरीन तनफ्फुस, जैसे किसी मसावत के सफ़र तय करके आई हो। आवाज़ और अंदाज से तो यही ज़ाहिर। राइब मलिक ने पीछे पलट कर देखा, कोई मामला गड़बड़ा। पर्पल नाइटी में खुले रेशमी बालों में घबराई घबराई सी गुलाबी आंखों में शर्महया के रंग भरे। उसके दिल के तारों को छू गई। राइब मलिक की आंखों में खुमार सा भरने लगा। राइब मलिक ने अपनी अग लगी रही। आ नहीं देखना कि अगले बंदे की एक्सप्रेशन है, अगले बंदे ने कोई डील करना, अगले बंदे ने कोई मसला तो नहीं है। अपनी हड्डा अग लगी रही राइब मलिक ने। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। इसकी कुर्बत की फरकत की चाह एकदम दिल से जागी। दिल में बेचैनी बेकरारी सी पड़ने लगी। वो इतना रोमांटिक तो नहीं था, मगर नशा के नोखेस हुस्न, इसकी अप्सराओं जैसे वजूद ने तो इसे इसको दीवाना ही कर दिया था। इस पर इसकी मासूम अदाएं, वो जिस पर फरेफ्ता था, मर मिटा था। वो इसकी पहली नज़र की पसंद थी। पहली पसंद मोहब्बत जुनून में कब बदलाई से खबर नहीं थी, मगर ये तो तय कर लिया था वो इसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। क्या बात है, आज इतनी हसीन क्यों लग रही हो? राइब मलिक ने इसकी मेदे जैसी रंगत पर आई छोटी छोटी लड़ों को अपनी उंगली पे लपेटा। अनशा का दिल गड़बड़ा के रह गया। सुकड़ने सिमटने की इस कैफियत में वो राइब मलिक से पीछे हटने लगी कि राइब मलिक ने इसकी नाजुक सी कमर में अपना कसरती बाजू डाल के इसे खुद के अंदर समो लिया। वो बेबस चिड़िया की तरह इसके बाजू में बिखरती चली गई, मगर आखिरी सोच इसकी इस तरफ थी जहाँ वो कुछ देर पहले थी, जहाँ वो कुछ रख के आई थी, जहाँ वो राइब मलिक की मौजूदगी की वजह से साथ नहीं लाई थी। जिसे देखिए मैं क्या से ना कुछ छुपा रही है तो को राइब मलिक ने अपनी आखिर आई रही। राइब मलिक ने वाली चीज़ों में कितने ध्यान देना। सुबह वो राइब मलिक के उठने से पहले उठ की थी। फ्रेश होकर सबसे पहले वो रूम से बाहर निकली। जिस रूम में वो रात के तीसरे पहर थी वहीं आई ताकि राइब मलिक के आने से पहले वो इसको छुपा देकर गलती से भी राइब मलिक की नज़र इस पर पड़ गई तो इसका सारा प्लान रेजा रेजा हो जाएगा। इधर ही बहुत ही सियाणियाँ जड़ियाँ होंगी ना, खे ही खांदियाँ, छितर पड़ते ना जब इनको फिर सुधरती हैं। नहीं, उधर तो बड़ी ज़ुबान चलती थी इसकी। फर्स्ट सीन में आप लोगों ने सबने देखी थी ना कैसी इसकी ज़ुबान चलती थी। तो हुण इत्थे आके ज़ुबानां भी ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ राइब दे नाल बदतमीजियां करा लो तो राइब भी ना दोनों ही इदां दे। गुड मॉर्निंग। राइब मलिक ने इसके कान में हल्की सी फूंक मारी। नशरा राइब मलिक के आने के डर से वहाँ से निकली और दिल की बेतरतीब धड़कनों का इत्ताल पर लाकर किचन में चली गई। गुड मॉर्निंग। राइब मलिक ने इसके कान पर हल्की सी फूंक मारी। नशरा बुरी तरह डर के रह गई। हाथ में जो कांच का कप था वो भी डर के घबराहट के मारे मार्बल के फर्श पर गिर के चकनाचूर हो गया। राइब मलिक ना सिर्फ खुद तेरी से पीछे हटा बल्कि नशरा का हाथ भी पकड़ के अपनी जानिब खींचा। क्या करती हो यार अभी? अगर राइब मलिक ने इसका चेहरा देखा, इसकी मैदे जैसी रंगत खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुकी थी। गुलाबी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। वह शायद इस अचानक अफ्तार से सहम गई थी। राइब मलिक ने इसको अपने बाजू के घेरे में लिया और किचन से बाहर निकल आया। इसको डाइनिंग टेबल तक ले आहिस्ती से चेयर पर बिठा दिया। तुम बैठो, मैं साफ़ कर दूंगा और नाश्ता भी आज मैं बना दूंगा। राइब मलिक ने नशरा की भीगी आंखों को बगौर देखा और इसके भीगे रुखसारों को अपनी मजबूत उंगलियों के पोरों से साफ़ किया। वो जाने किस खौफ के ज़ेरे से होती है, शायद इसका वहम था। जो भी था इससे तसल्ली से पूछ लेगा। अभी जो हुआ इसको देखना है कि सारी सोचों को छिटलाता वो नशरा के चेहरे पर झुका, इसकी पेशानी पर अपने जहर की मोहत सबत करता वो किचन की जानिब बढ़ गया। दोपहर में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा और कुछ लेकर आऊँगा खाने को, तुम सिर्फ आराम करना, ओके? वो इसे बच्चों की तरह समझाता हुआ अपने साथ लिए बेडरूम में आया। राइब मलिक इसको छोड़ के फ्लैट की बिल्डिंग से निकल गया। वो अपने ऑफिस में बैठा कुछ फाइल चेक कर रहा था। इसका दिल और दिमाग पूरी तरह नशा में उलझा हुआ था। ना चाहते भी वहम अंदेशे इसके दिल में घर करने लगे। हाय जान, मुस्कुराती आवाज़ खनकता हुआ रह जा। राइब मलिक की गहरी सोचों का तसलसल टूट चुका था। इसने नज़र उठा के सामने देखा और जो सामने शख्सियत थी इसको देखकर राइब मलिक का हलक ना सिर्फ कड़वा हो गया बल्कि माथे पर नागवारी तो नापसंदीदगी की लातदार शिकनें उभरने लगी। चेहरे और आंखों पर बेजारियत तो नफरत के जाल बुनने लगे थे और ऊपर से इसका ये बेहुदा हुलिया फाउन जीन्स पर येलो बिना आस्तीन का टॉप नहाई थी जहर लग रही थी वो राइब मलिक को। सज्जल, ये क्या तरीका? ये मेरा ऑफिस है। लहराती हुई इसके सामने वाली काली चेयर पर विराजमान होगी तो सज्जल पर राइब मलिक की नागवारियत का कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था इसकी बेरुखी का और नज़रअंदाज किए जाने का, बल्कि राइब मलिक ज़रूर सुलग कर आ गया। तो अगर यहाँ आनी है तो मामा जान के कैबिन में जाया करो, यहाँ आने की जहमत मत किया करो। इसने दो टोक लबो लहजे में कहते हुए इसकी तरफ से रुख पे लिया। और राइब सच यकीन नहीं आता, इतनी बोल्ड सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद इतने बैकवर्ड टाइप के बंदे हो।
سجل اپنی چیئر سے اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پر زور دے کر ہلکے سے جھکی کے ڈیپ کلر لٹکنے کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز نظر آنے لگے۔ رائب ملک کی نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر جو نظر پڑی تو جس طرح اچانک اس پر اٹھی تھی، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اس نے سجل پر سے اپنی نگاہیں نہ صرف ہٹا لی بلکہ اپنی چیئر سے بھی کھڑا ہو گیا۔ گیٹ آؤٹ! رائب ملک میں لہجے میں اس کے لیے بے پناہ حقارت، تحقیر و تضحیک تھی۔ بے حیائی اور بے شرمی کے نظارے اس نے بہت دیکھے تھے۔ اپنی زندگی کا بہت سا حصہ اس نے باہر ممالک میں گزارا، مگر اللہ کا شکر تھا کہ کبھی نہ اس کا ایمان بہکا اور نہ ہی کبھی اس کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا نبض، اس کا دل و دماغ بہت نہایت ہی مضبوط تھا۔ اس کو اپنے آپ پر حد درجہ بھروسہ اور یقین تھا۔ اس کی پسند، اس کی محبت، اس کی چاہ، اس کا آئیڈیل جو تھی وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ مشرقی حسن، شرم و حیا، جھجک، معصومیت، سب کچھ تو نشہ میں تھی۔ پھر سجل جیسی اریاں 1000 بھی آ جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ ایسی مسلمان لڑکیوں پر افسوس ہوتا ہے جن کا مذہب اسلام ہو بلکہ اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر دھپا ہوتی ہیں، جنہیں شاید اپنے ہونے پر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ مگر اس وقت تو اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ سجل کے وجود کے اتنے ٹکڑے کرے کہ اس کا ریشہ ریشہ الگ ہو جائے، یا پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کی بھٹی میں پھینک دے تاکہ سجل زندہ جل کے خاکستر ہو جائے۔ سجل مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی اس کی رعونت بھری آنکھوں میں تکنے لگی۔ رائب! اسی وقت رافعہ ملک اس کے آفس میں انٹر ہوئی۔ اندر کے گرم ماحول نے ان کو سب کچھ سمجھا دیا، مگر وہ پھر بھی انجان بنی رہی۔ کیا بات ہے، سب خیریت؟ رافعہ ملک نے رائب ملک کا غصے سے لال چہرہ دیکھا اور پھر سجل کے چہرے کو جہاں مسکراہٹ اور جیت کا الگ ہی نشہ تھا۔ ماما جان، آپ اس کو سمجھا دیں گے آج کے بعد میرے سامنے نہ، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ اس کے لہجے میں تلخی اور برہمی کے واضح رنگ تھے۔ رافعہ ملک کو رائب ملک کا انداز، اس کا لہجہ پسند تو نہیں ہے، مگر فی الحال خاموش رہنے میں بہتری اور ان کی جیت تھی۔ اوکے، میں سجل کو سمجھا دوں گی۔ ابھی ایسا ہے کہ پیرس سے میٹنگ کے لیے جو لوگ آئے انہیں لنچ پر آپ لے جائیں گے اور ساتھ سجل کو بھی جانا ہے۔ واٹ؟ رائب کا چہرہ بگڑا۔ اس کو ایک لمحے کے لیے سجل کا وجود برداشت نہیں کر جائے کہ اس کے ساتھ لنچ کرنے جائے۔ سوری ماما جان، آپ انہیں خود ہینڈل کریں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ اس کام سے بھی کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے کیا؟ رافعہ ملک نے تیغیاں چڑھا کے کہا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کو کیا ضروری کام ہے۔ بالکل، اس سے بھی ایک ضروری کام ہے مجھے، جو میرے لیے سب سے اہم ہے۔ اور پھر اس نے ٹیبل سے فون اور گاڑی کی چابی اٹھائی، بنا کچھ بولے، اور رافعہ ملک کی جانب دیکھے کیبن سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے پتہ ہے اس کا وہ ضروری کام، لیکن میں بھی سجل ہوں، میں اس بچ کو اس کی لائف سے نکال کے چھوڑوں گی۔ سجل کی آنکھوں میں نشرہ کے لیے نفرت کی چنگاریاں بھڑک رہی تھی۔ دل تو کرتا ہے اس دھیاتن کا جا کے گلا دبا دو، جس کو رائب نے میرے مقابل لا کر کھڑا کر دیا، جس کی میرے سامنے کوئی اوقات نہیں، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہجے میں غصہ، اشتعال، ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ جی تو میرا بھی یہی کرتا ہے کہ اب بھی جا کر ایک لمحے میں اس بے وقوف سی لڑکی کو رائب کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دوں، مگر ایسا ممکن نہیں رائب کی موجودگی میں، اسی لیے ہمیں ایسا پلان بنانا ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ رافعہ ملک کی نگاہوں میں بہت پوری اسراریت تھی۔ اس لیے غصے اور جوش سے کام بگاڑنے کی بجائے عقل مندی اور سمجھداری سے کام کو سنوارو، کیونکہ یہ طے ہے کہ میرے گھر میں بہو آپ ہی بن کے آئیں گی، اور رائب کی زندگی میں بھی آپ کو ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ رافعہ ملک نے غصے سے بھری سجل کا ہاتھ تھاما۔ جی۔ سجل نے سنجیدہ نظروں سے رافعہ ملک کو دیکھا۔ یہ بتائیں اب تک کہاں پہنچی آپ؟ فون تو اس کے پاس پہنچا دیا، سختی سے یہ بھی پاور کروا دیا رائب ملک کو اس کی معمولی سی بھی بھنک نہ پڑے۔ ویری گڈ۔ ویسے آپ کو پورا یقین ہے بے وقوف دیہاتن لڑکی رائب کو کچھ نہیں بتائے گی؟ رافعہ ملک کو لمحے بھر کو کچھ خدشوں نے گھیر لیا۔ نہیں بتائے گی، میں نے اس کو اتنا ڈرا دیا، اور جو لالچ میں نے اس کو دیا مجھے پورا یقین ہے وہ اپنے تک رکھے گی۔ طنزی اور استہزائیہ ہنسی اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ انہیں حد یقین تھا کہ ان کے بچھائے ہوئے جال میں نشرہ ضرور پھنس جائے گی، اس کا پلان کامیاب ہو جائے گا۔ خیر، میں ایک NGO کی میٹنگ میں جا رہی ہوں، اب اس کو کینسل کرو تاکہ پیرس کی اس میٹنگ کو نپٹاؤں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سیل فون آن کر کچھ نمبر پریس کیے۔ وہ واش روم سے نہا کر نکلی تھی، یلو کھلتے ہوئے کلر میں اس کی کھلی کھلی رنگت مزید نکھار دکھا رہی تھی۔ بنا دوپٹے کو میرر کے آگے کھڑی اپنی شولڈر کٹ بالوں کو ہیئر برش کر رہی تھی۔ آئینے میں بغور اپنے عکس کو دیکھتی رہی۔ اس کو کل کی اپنی ساری بدتمیزیاں بدلحاظی یاد آ گئی۔ اس کا کھڑا کھڑا لب و لہجہ اس گھر کے مکینے کو کس قدر تکلیف سے دوچار کر گیا ہوگا۔ یہ تو اس کی تربیت و پرورش نہیں تھی۔ اس کی بھی جانے تو اس کو بڑوں سے بدتمیزی کرنی نہیں سکھائی تھی، پھر کیسے اس نے اماں جان سے بدتمیزی کی؟ اس کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اماں جان سے بدتمیزی یا بدلحاظی کرتی۔ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو یقیناً کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ وہ بڑی ہے، زیادہ بہتر جانتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جہاں تک ہماری رسائی نہیں وہاں تک وہ سوچ رہی ہوں۔ مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ ہولے سے بولی۔ ہیئر برش کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے وہ جیسے پلٹی تو جانے کب سے کھڑا دائم خان نے سے اس کا زبردست تصادم ہوا۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا کر نیچے گرتی، دائم خان نے اس کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا حصار کھینچ کر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لمحوں میں یہ سب ہوا، دنیا نزدیکی میں بدلی تھی کہ انچ بھر کا بھی فاصلہ نہ رہا۔ دائم خان کی سانسوں کی تپش نے جیسے اس کا پورا چہرہ جھلسا دیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی مزاحمت کی تو دائم خان نے مزید گھیراؤ تنگ کر دیا۔ نابے نے بے بسی کی ایک نظر ان نگاہوں پر ڈالی جہاں بے پناہ شوخیوں شرارتوں نے اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ انابے نے فوراً ہی اپنی نگاہوں کو چراتے ہوئے اپنے پنک لبوں کو دانتوں سے کچلنے لگی۔ دل کی دھڑکنوں میں ایک تلاطم مچا ہوا تھا، جیسے پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا، اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ اپنی اس بدلتی کیفیت پر تو وہ خود بھی بہت حیران تھی، پریشان تھی۔ اسے کبھی دائم خان سے جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی، کبھی شرم و حیا کے اس احساس نے اسے اپنے اندر نہیں جکڑا تھا، تو پھر آج یہ بدلتی کیفیت کیوں؟ مجھے نہیں پتا تم شرماتی ہوئی اس قدر حسین لگ سکتی ہو۔ مسکراتا ہوا لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا، مگر وہ نظر اٹھا کر اس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور دیکھ بھی کیسے سکتی تھی؟ اس کی پلکوں کی باڑی اس قدر بھاری تھی کہ بوجھ سنبھالنے کی سکت ہی نہیں تھی۔
دائم خان نے اس دلکش منظر کو نہایت دلچسپی نگاہوں سے دیکھا اور مزید خود کے دل پر جبر کیے بنا اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ لمحوں میں جو یہ جسارت کی گستاخی کی تھی، نابے اندر تک بلبلا کے رہ گئی۔ دائم خان اس کی ہر سوچ سے واقف تھا، مگر اس پر رحم کرنے کا اب اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ جتنی جان اس نے دائم خان کی چلائی ہے، اس کے آگے تو یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ حساب لمحے لمحے کا لیا جائے گا، بہت چنگا، وہ بھی سود سمیت۔ ایدے بغری پاگل اور تہی ریزرو کر دی جڑی اپنی ہی خود ساختہ سوچانے وچ الجھی رہندی نا، کلیئر کرن دی بجائے ڈرامہ کریٹ کیتا، بہت چنگا ہے۔ داں دسیاں دائم ہور تڑفن دیاں سڑ سڑ کے چل پون کالی ہو جائے۔ دائم خان نے نہایت آہستگی سے خود سے الگ کیا اور کچھ پیچھے ہٹا، دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے اس کو بڑی گہری نگاہوں سے تکا تھا۔ ان پر پرشوق نگاہوں کی تپش نے انابے کو سرتا پا جیسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بہت مشکل سے اسے اپنی بھاری پلکوں کی پاٹ کر اوپر اٹھایا۔ بلیک شلوار قمیض میں اس کا لمبا چوڑا وجود اپنی تمام تر وجاہت لیے ہوئے تھا۔ اس چہرے میں اس کو بازگاہ کا چہرہ نظر آیا تو نگاہیں چراتے ہوئے بیڈ کی جانب پڑی۔ وہاں سے اپنا یالو دوپٹہ اٹھا کے خود پر اچھی طرح پھیلایا اور اس کو دیکھے بنا وہاں سے نکلنا چاہا کہ راستے میں دائم خان کا پہاڑ جیسا وجود حائل ہو گیا۔ انابے نے نہایت بے بسی اور تکلیف سے اس کو دیکھا۔ لمحے بھر کو دائم خان کا دل چاہا کہ سب کچھ پھیلا کے اس کو اپنی پناہوں میں چھپا لے، اس کے سارے آنسوں کو اپنے لبوں سے پی لے، اس کا ہر درد ہر بے بسی اپنے اندر سمولے، اور شاید اس بات کی روح میں بہ کر وہ سب کر بھی گزرتا۔ اس کے دل کے پروں نے اپنے پر پھیلانا بھی شروع کر دیے کہ اس کو سوچوں میں گھرا دیکھ انابے تیری سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے اماں جان، میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں، مجھے سب بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی ہرنی آنکھوں سے زاروں قطار شرمندگی بھرے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کے چہرے پر رقم کرب اور درد کی تحریر صاف پڑی جا سکتی تھی۔ ان سب نے تو گلناز کا کلیجہ جیسے ان کا دل جیسے کسی نے چیر ڈالا۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمارے بڑے جو سوچتے ہیں، جو کرتے اور چاہتے ہیں، وہ سب ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر دائم کی شادی کچھ لمحے کے لیے وہ چپ کر کے اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ کس قدر تکلیف ہے، مگر اس نے نہایت بے دردی سے اپنے رخسار پر بھل بھل بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ بس آپ پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میرے بدصورت رویے اور برے سلوک نے بہت سے لوگوں کا دل دکھایا۔ اس کی نظروں میں بازگر کشمالہ کا چہرہ گھوم گیا، وہ ان دونوں سے بھی اپنے بیہیویئر کی معافی مانگ لے گی۔ بس میری جان اس طرح روتے نہیں۔ گلناز بیگم نے اس کو خود سے لگا لیا۔ اس کا ہچکیوں کی لپیٹ میں گھرا وجود گلناز بیگم کی کمزور باہوں میں تھا۔ ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا انابے کا یہ بلک بلک کر رونا، یہ اس کی دائم خان کے لیے بے پناہ محبت اور چاہت ہی تھی، بلکہ اس کا عشق تھا جو آج ظاہر ہو رہا تھا۔ اچھا چپ، میری طرف دیکھو۔ گلناز بیگم نے اس کو اپنے سے الگ کیا اور اپنے جورجٹ کے پنک دوپٹے سے نرمی سے اس کا آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا اور نرمی اور شفقت سے اس کو دیکھا۔ وہ مزید انابے پر یہ ظلم نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ غلط فہمی کا شکار ہے، یہ بات اس کے علم میں آ چکی ہے، تو نہ کہ اس کی غلط فہمی دور کریں بلکہ یہ لوگ اور تڑپا رہے ہیں، انابے کو رلا رہے ہیں، جو کہ ان سے تو اب قطعی نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، وہ مزید انابے پر یہ زیادتی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اب اس کو سب بتانے لگی۔ یار اماں جان کے فیس ایکسپریشن سے صاف ظاہر ہے وہ جذباتی ہو کر انابے کو سب بتانے والی ہے۔ دائم خان کو فکر لاحق ہوئی۔ ویسے میرا خیال ہے کچھ غلط بھی نہیں کریں گے، تجھے ترس نہیں آ رہا؟ دیکھ تو صحیح انابے بھابی کس قدر رو رہی ہیں، اوپر شمان ہے، شرمندہ ہے۔ تبریز خان کو بھی انابے کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ جو ہوا تھا سب غلط فہمی کا نتیجہ تھا، مگر اب جب کہ ساری سچویشن سامنے آ گئی تھی تو انابے کی بھی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے تھی۔ دائم سے ہی کرے میں دائم دن آلا ایڈا میس کریٹ کرنے دی پہلے دن ہی پہنچ لینی، ساری غلط فہمی ہوتی غلط ہو جانی چاہیے ختم۔ فی الحال اپنی بکواس بند کر۔ دائم خان نے ساتھ کھڑے تبریز کو گھورا اور کشمالہ کو دیکھا۔ کشمالہ بھابی آپ جلدی سے اندر جائیے ورنہ مجھے پتہ ہے اماں جان سب کچھ کہنے والی ہیں۔ بس کل ہی کی تو بات ہے، کل سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کمرے سے نکل کر انابے اور اماں جان کے روم میں جائے گی وہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ اس کا پلان چوپٹ ہو جائے وہ بھی دیری سے روم سے نکلا اور تبریز خان کو لیے اماں جان کے روم کی جانب بھاگا۔ فون پر بات کرتی کشمالہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر لیا۔ اوکے میں چاہتی ہوں۔ کشمالہ جلدی سے اندر آئی۔ اماں جان گلناز بیگم انابے سے بولنے لگی تھی کہ وہ دیری سے روم میں داخل ہوئی۔ گلناز بیگم نے کشمالہ کو دیکھا۔ دروازے پر کھڑے دائم خان اور تبریز خان پر ان کی نظر پڑی۔ انابے کی پشت ہونے کی وجہ سے وہ ان دونوں کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اللہ ساڑھے بجے تو کسی نے آواز پوے تو پہلے گردن گھوم کے جاندی ادھر کہ بھائی کون آیا، کس نے بلایا، کیا کام ہے بھائی تو پتہ چلنا، تو ادھر انابے بی بی نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ دائم خان دروازے میں کھڑا دونوں ہاتھ جوڑے ان کو کچھ بھی بولنے سے منع کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں اس قدر التجا تھی کہ گلناز بیگم کو چپ رہتے بنی۔ جی کشمالہ بیٹا کہو۔ کشمالہ بھابی پلیز آپ ہی مجھے معاف کر دیجیے، مجھے آپ سے اور بازگاہ سے بھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے التجائی نظروں سے کہتے ہوئے شرمندگی بھری نظروں سے اپنے پاس کھڑی کشمالہ کو دیکھا۔ نہیں نابیہ ایسا مت بولو، یقین کرو ہم میں سے کسی کو بھی تم سے کوئی شکایت نہیں اور نہ ہی کوئی ناراضگی، تم اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ کشمالہ نے اس پیاری سی لڑکی کو نرمی سے دیکھا۔ اور بازگاہ وہ تو سمجھو گاڈ گفٹڈ ہے، نہایت سلجھی اور خوبصورت دل کی، وہ بھی تم سے قطعی ناراض نہیں۔ اس بات نے نابے کو مزید شرمندہ کر دیا کیونکہ اس ٹائم اس نے بازگاہ سے نہایت بدتمیزی سے بات کی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے کیے کی معافی ضرور مانگے گی۔ اچھا اماں جان میں یہ کہنے آئی تھی کہ میری تائی اماں آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچنے والی ہیں۔ کشمالہ اس ٹاپک پر ان دونوں سے ہٹانا چاہ رہی تھی جس میں وہ کامیاب بھی رہی۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، چلو پھر جلدی سے ان کے آنے کی تیاری کرو۔ گلناز بیگم وہاں سے کھڑی ہوگی تا دیر انابے کی دیکھتی رہی تو یقیناً وہ اس سب کو بتا دیں گے جو وہ سوچ رہی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، شادی بازگاہ اور تبریز کی ہو رہی ہے۔ چلو تم بھی جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر آ جاؤ حال میں۔ وہ پھر وہاں رکی نہیں، چلتی ہوئی تبریز خان اور دائم خان کے پاس آئی۔ سدھر جاؤ، بیچاری غم میں عادی ہو گئی اور تمہاری حرکتیں اور شرارتوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
انہوں نے دائم خان کو ہلکے سے گھورا. بس کل تک اماں جان، اس نے نہایت بے چارگی سے کہا. گلناز بیگم گردن نفی میں ادھر سے ادھر ہلاتی آگے نکلتی چلی گئی. تھوڑی دیر میں گھر کے سارے افراد جمع ہو گئے تھے. حال میں کشمالہ کی تائمی بہت سے تحائف لے کر ان کے گھر آئی تھی. زبیدہ جی، ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ گلناز بیگم نے نرمی سے کہتے ہوئے زبیدہ جہاں کو دیکھا. پرپل اینڈ یالو کڑھائی والے قیمتی مہنگے سوٹ میں ان کی موت پر آنا شخصیت بہت پروکار اور جاذب نظر لگ رہی تھی. ان کے سٹائل میں کچھ الگ ہی کشش تھی، الگ ہی تمکنت تھی. ہم پہلی بار اپنی دھیرانی کے سسرال ہیں تو خالی ہاتھ تو نہیں آ سکتے نا. ان کی مسکراہٹ میں بھی الگ ہی بات تھی. ان کا لب و لہجے میں اپنی مرات اور چاند کی الگ ہی چمک تھی. کچھ الگ ہی غرور تھا جو وہاں بیٹھے ہر فرد نے نوٹ کیا. وہ کشمالہ کی والدہ سے بھی مل چکی تھی، مگر ان کے انداز میں، ان کے لب و لہجے میں وہ غرور نہیں دیکھا تھا. آپ کی ماشاءاللہ 3 بہویں ہیں تو ہم تینوں کے لیے گولڈ کے سیٹ کے علاوہ سوٹ، چوڑیاں اور اس موسم کے کچھ پھل اور میوے بھی لے کے آئے ہیں. اس گھر کے ہر فرد کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ خریدا، مگر آپ کے لیے خاص دبئی سے یہ ڈائمنڈ کے کنگن منگوائے ہیں جو ہم چاہ رہے تھے خود آپ کو اپنے ہاتھ سے دیں. زبیدہ بیگم نے اپنے ساتھ لائی اس ملازمہ کو اشارہ کیا. اس ملازمہ نے جلدی سے اسٹیبل سے اپنا ایک بیگ اٹھایا اور ان میں سے ایک بلیک ویلوٹ کا کیس نکال کر زبیدہ جہاں کو تھما دیا. یہ لیجیے ہماری جانب سے ایک چھوٹا سا نذرانہ آپ کی نظر. زبیدہ جہاں نے وہ بلیک ویلوٹ کا کیس گلناز بیگم کی جانب بڑھایا. گلناز بیگم شش و پنجے میں پڑ گئی. کیا ان کو اتنا مہنگا اور قیمتی تحفہ لینا چاہیے؟ کشمالہ نے گلناز بیگم کو دیکھا، پھر زبیدہ جہاں کے بڑے ہوئے ہاتھ کو. وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گلناز بیگم کے برابر میں جا بیٹھی. اماں جان، کشمالہ نے ہلکے سے پکارا. گلناز بیگم نے چونک کر کشمالہ کو دیکھا. کشمالہ نے گردن کو ہلکے سے اسپات میں ہلایا تھا. گلناز نے سامنے بیٹھے آغا اکبر خان کو دیکھا. وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا. لے لیجیے سمدن جی، بہت پیار سے دے رہے ہیں. آپ تحفے کی قیمت نہیں بلکہ ان میں موجود خلوص دیکھیے. بالکل درست فرمایا آپ نے بھائی صاحب. بھلے ہی ہماری نظروں میں اس مادی شے کی کوئی قیمت نہیں، مگر ہم بہت خلوص اور چاہ سے گفٹ آپ کو دے رہے ہیں. گلناز بیگم نے ہاتھ بڑھا کر ویلوٹ کا کیس لے لیا. آئیے بیٹا، آپ یہاں آئیں، آپ تو اسپیشل ہیں. زبیدہ جہاں نے سامنے کھڑی بیٹھی بازگاہ کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس جگہ بنائی. آپ کے لیے بھی میں بہت کچھ خاص لائی ہوں. زبیدہ جہاں نے ملازمہ کو آنکھ کا اشارہ دیا. ملازمہ نے ٹیبل سے ایک چھوٹا خوبصورت سا میرون بیگ اٹھا کے دیا جو زبیدہ جہاں نے بازگاہ کے ہاتھ میں تھما دیا. خاص ذہن دلہن کے لیے، یہ میں نے اپنے بیٹے علی شاہ سے ملیشیا سے منگوایا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بازگاہ نے احتراماً انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولی. چلیں بھائی، کچھ کھانے کا انتظام کیا؟ آغا اکبر خان نے کشمالہ کو دیکھا. جی بابا جان، سب کچھ ریڈی ہے، بس ابھی ٹیبل پر لگواتی ہوں. کشمالہ کے ساتھ تنابی اور بازگاہ بھی اٹھ گئیں. وہ تینوں کچن میں چلی گئیں. دوپہر کے کھانے میں خاصا انتظام کروایا گیا تھا. آہو ڈائمنڈ دے تے سونے دے گفٹ لائے کے بس ابھی انتظام نہیں ہونا سی. کشمالہ کی والدہ نے کل ہی فون کر دیا تھا کہ آج دوپہر تک زبیدہ جہاں کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گی. ملازمہ ساری ڈشز ٹیبل پر رکھتی چلی گئی. کشمالہ ٹیبل کے پاس کھڑی ملازمہ کو بتاتی چلی جا رہی تھی کہ اس کو یہاں رکھنا ہے اور اس ڈش کی یہ جگہ. ہائے! تبریز خان نے بازگاہ کے شانے پر انگلی بچائی اور دوسری سائڈ پر سے ہاتھ بڑھا کر پلیٹ سے فش کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا. یار ایک تو آدھی رات کو میرے ساتھ کھانے پینے کی باتیں نہ کیا کرو، مجھے بھوک لگ جاتی ہے. توبہ ہے آپ سے تو. بازگاہ نے رخ موڑ کر تبریز خان کو گھور کے دیکھا. سچی اس قدر بھوک لگ رہی ہے؟ کشمالہ بھابھی کی تائی کی باتیں اور ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر تو اور پیٹ خالی ہو گیا. بری بات، ابھی کشمالہ بھابھی سن لے تو برا منائیں گی. بازگاہ نے ہلکا سا مٹھی کا مکہ بنا کر اس کے ہاتھ پر مارا. اچھا اس کو چھوڑو، یہ دکھاؤ آخر کیا منگوا لیا ملیشیا سے تمہارے لیے؟ کچھ اسپیشل کو اس نے خاص زبیدہ جہاں کے انداز میں کہا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بازگاہ مسکرا دی. آپ باز نہیں آئیں گے؟ کاؤنٹر پر رکھا وہ بیگ اٹھایا. اس میں سے ریڈ لمبا سا کیس نکالا. اس کو کھولا تو نہایت ہی قیمتی مہنگی سی شے لشکاریں ماری تھی. تبریز خان نے وہ نکالا تو بہت ہی خوبصورت گولڈ کا بریسلیٹ تھا جس میں پارس اور فیروزہ کے چھوٹے چھوٹے پتھروں کا کام کیا گیا تھا. سائڈ میں ڈائمنڈ بھی جڑے ہوئے تھے. اللہ، ڈائمنڈ تو تھلے تو گل ہی نہیں ہو رہی. اپنی نو فقیروں والے کپڑوں میں رکھا ہوا، ہولیے میں رکھا ہوا تے دوجیاں دی نوہاں نو ڈائمنڈ گفٹ کیتے جا رہے. لاکھ دی لعنت. بازگاہ یہ تو واقعی بہت خوبصورت ہے، لینے والے کی پسند کی داد دینی پڑے گی. بہترین چوائس ہے. جی. بازگاہ نے صرف جی کہنے پر اکتفا کیا. کشمالہ بھابھی کی تائی امی کو اپنی شان شوکت، اپنی مراد پر اگر ضم ہے تو میرا خیال ہے کچھ غلط تو نہیں. تبریز؟ بازگاہ نے کچھ سوچتے ہوئے تبریز خان کو پکارا. بولو میری جان. تبریز خان نے وہ بریسلیٹ واپس اس کیس میں ڈال دی. بازگاہ کو شوخی بھری نظروں سے دیکھنے لگا. مجھے زبیدہ آنٹی کا رویہ، ان کا انداز، ان کا رکھ رکھاؤ، تھوڑا طور طریقہ کچھ عجیب سا لگا. بازگاہ بہت حساس دل کی مالک تھی. اس کا اندر جو چھوٹا سا دل تھا وہ نہایت ہی نازک سا تھا. عجیب مطلب؟ نہیں کچھ نہیں، چھوڑیں. اس کمین میں غرور کی آمیزش. آئی تھنک تم یہی سوچ رہی ہوگی. تبریز؟ بازگاہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جیسے ڈھیروں شرمندگی نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. وہاں کچن کے دروازے پر کشمالہ بھابھی استادہ تھی اور یقیناً انہوں نے دونوں کی باتیں سن لی تھی. بازگاہ نے سہمی نظروں سے تبریز خان کو دیکھا. تبریز خان نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کو بھی تھوڑی سی شرمندگی ہوئی تھی. وہ کشمالہ بھابھی دراصل تبریز خان کا لہجہ لڑکھڑا کے رہ کے کشمالہ چلتی ہوئی ان دونوں کے پاس آ رکی. بازگاہ نے تو شرم سے سر ہی چکا لیا. آئی ایم سوری کشمالہ بھابھی، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا. ندامت سے بولا. کشمالہ ہولے سے مسکرا دی. تمہارا جو بھی مطلب، جو بھی سوچ تھی وہ کسی حد تک درست تھی. کشمالہ نے لوگوں کی باتوں کا قطعی برا نہیں منایا.
کشمالہ کی بات پر بازگاہ نے سر اٹھا کر دیکھا. وہ اور بیٹیاں ہوتی ہیں جنہیں اپنے میکے سے اس طرح کی گفٹس پر فخر ہوتا ہوگا، مگر میں ان میں سے نہیں ہوں. میرے لیے یہ باعث فخر، باعث خوشی کی نہیں بلکہ باعث شرمندگی اور باعث ندامت کی بات ہے. مگر تائی امی کے آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا. شان و شوکت، مراد، عزت، دوست، شہرت، بے شک یہ سب اللہ ان کے گھر کی باندھی ہے، غلام ہے. مگر میرے لیے یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ تائی امی کے گھر والے خود غرور، انا جیسی چیزوں کے غلام ہیں. ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. کشمالہ نے ایک ہلکی سی سانس لی. حقیقت تو یہ میں خود بھی تائی ابو سے سخت نالا رہتی ہوں. میرا دل خفا ہوتا ہے، جس کا بارہا میں نے اپنی بیبے سے اظہار بھی کیا. مگر وہ کہتی تھی میں خاموش ہوں کیونکہ یہ ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دے، خود ذمہ دار ہے. لیکن میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں جو مجھے اتنا بہترین چاہنے والا سسرال ملا، جس نے مجھے میری بساط سے بڑھ کر عزت، پیار، شفقت، قدر دی. کشمالہ کے چہرے پر خوشیوں بھرے سکون سے بھرے رنگ تھے، کیونکہ جو جس قابل ہوتا ہے، جس کا جو حق ہوتا ہے، اسے وہ ملتا ہے. ایک دم سے پیچھے سے سبریز خان کی آواز نے تینوں کو چونکا دیا. کشمالہ کے چہرے اور آنکھوں میں شرمندگی مسکراہٹ تھی، کوس قزح کے ڈھیروں رنگ نمایاں تھے. سبریز خان کو اماں جان کی پسند پر فخر تھا کہ اس کا جیون ساتھی اس کے لیے بہت ہی خوبصورت تلاش کیا، جس نے اس کے گھر کو ہی نہیں اس کی زندگی کو بھی جنت بنا دیا. صحیح کہتے ہیں آپ سبریز لالا. تبریز خان نے فخرانہ نظروں سے کشمالہ کو دیکھا. کشمالہ بھابھی از گریٹ. ان میں ایک اچھی بھابھی، اچھی بہو اور ایک بہت ہی اچھی دوست کے سارے گن ہیں. اچھا بس تمہاری اچھی کی تکرار میں یہ کہیں بری عورت نے بن جائے. تبریز خان نے پرمزاح انداز میں کہا، جس پر کشمالہ گھرے بنا نہیں رہ سکی. باز کر تبریز خان ہلکے سے ہنس دیے. کھانے کی ٹیبل سجا دی گئی تھی. کوئی 15 قسم کی ڈشز بنائی گئی تھی. سب ایک سے بڑھ کر ایک مزیدار، ذائقہ دار. اور یہ خاص اہتمام زبیدہ جہاں کے لیے کیا گیا تھا، جنہوں نے سوائے شامی کباب کے کچھ نہیں کھایا. بہت اصرار پر میٹھے میں صرف فوڈ ٹرائفل کے 2 چمچے کھائے تھے. چونڈ پئیو ویدا دی عورت نوں، تیرے سے ایڈا کچھ 15 ڈشاں بنائی ہیں تو کچھ کھادا نہیں لانتی جی. چلو کوئی نہیں، بعد میں بیٹھ کے سارے کھا لیں گے. تھوڑا سا میں نے بھیج دیو، پارسل کرا دیو. بس گلناز صاحبہ میں اتنا واقعی نہیں کھاتی، مگر بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا اہتمام کیا. تیرے وگر انہوں دال روٹی پکا کے رکھ دے نا، ایک ادھی ڈش رکھ دے، پھر تیرے وگر نے کہنا سی کشمالہ دے سورے نے مجھے پوچھا ہی نہیں. زبیدہ جہاں نے نہایت ہی مسکراہٹ سمیت عام سے لہجے میں کہا تھا. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا ہم روم میں آرام کر سکتے ہیں؟ نہایت سنجیدگی سے انہوں نے گلناز بیگم کو دیکھا. جی جی بالکل، کیوں نہیں، آئیے میں آپ کو آپ کے کمرے تک لے چلوں. گلناز بیگم نے اپنا کھانا ادھورا چھوڑ دیا. وہ کھڑی ہونے لگی کہ کشمالہ فوراً سے پیشتر کھڑی ہوئی. اماں جان آپ پلیز بیٹھیے، میں تائی اماں کو ان کے روم میں چھوڑ کے آتی ہوں. ہاں بیٹا آپ چھوڑیں، بلکہ میں خود بھی چلتی ہوں، میں نے بھی تقریباً بس کھانا کھا ہی لیا. میرا کھڑی ہوگی اپنی چیئر سے. زبیدہ جہاں نے صرف ہوں پر اکتفا کیا. وہ لوگ جا چکی تھی. تمہیں نہیں لگتا زبیدہ آنٹی ہماری 7 پشتوں پر احسان عظیم کر کے گئی ہیں؟ تبریز خان نے اپنے برابر میں بیٹھی بازگاہ پر ہلکے سے جھک کر نہایت ہولے سے سرگوشی کی. چپ کر جائے، ہر جگہ بیل آپ کے شروع ہو جاتے ہیں. بازگاہ نے دبے دبے لہجے میں اس کو ڈپٹا. تم مجھے ڈانٹ رہی ہو، اپنی مجازی خدا کو ڈانٹ رہی ہو؟ تبریز خان نے مسکینی سی صورت بنائی. شکر کر بازگاہ صرف ڈانٹ رہی ہے، ٹیبل سے اٹھا کے کوئی ڈش تیرے سر پر نہیں ماری. اس کے برابر میں بیٹھا دائم خان نے بھی اپنا حصہ لینا ضروری سمجھا. تو کبھی اپنی بھو مت بند کرنا، ہمیشہ رومانس کے بیچ میں آ جاتا ہے. تبریز خان نے دانت پیستے ہوئے کہا. ایک دم سے تبریز خان کی نظر گلناز بیگم کے برابر بیٹھی چیئر پر براجمان نابے پر پڑی. کیا کروں، تیرا رومانس ہضم نہیں ہوتا. وہ جان کر اس کو چھیڑنے لگا. میری چھوڑ، ذرا سامنے دیکھا نابے بھابھی کی نظروں کو ہضم کر. دائم خان نے چونکتے ہوئے نابے کو دیکھا، بلکہ جلدی سے سیدھا بھی ہو کر بیٹھ گیا جو فش نگٹس کھا رہا تھا. وہ پلیٹ میں واپس رکھ دیا. وہ جان کر نابے کو مزید چلانے کے لیے بازگاہ سے بریانی کی ڈش مانگی. نابے نے سارا منظر دیکھا تو دل کے جیسے انگن ٹکڑے ہوئے. ہرنی آنکھوں میں ایک سمندر سا موجزن تھا جسے بہت کچھ برداشت اور صبر سے اندر دھکیلا تھا، مگر پھر بھی آنکھوں کے گوشے ہلکے سے بھیگ گئے، جسے چھپانے کے لیے اس نے پانی کا گلاس اٹھا کے لبوں سے لگا لیا. میری جان بس کل تک کا اور انتظار، پھر میں تمہاری ہر تشنگی مٹا دوں گا. تمہارے سارے گرتے آنسوؤں کو میں اپنے ہونٹوں سے چون لوں گا. وہ نابے کے بارے میں سوچتا ہوا بریانی کی چند لقمے ہی کھا کے اٹھ گیا. وہ مزید نابے کو اس طرح ٹوٹا بکھرا نہیں دیکھ سکتا تھا. نہیں تو نگٹس کھا تو سارا کچھ کھا. انہوں ہو دی دکھی. عربی رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی. زبیدہ جہاں ہمیرا کے ساتھ کشمالہ کے گھر چلی گئی تھی. عالم شاہ لاہور کسی بزنس کے سلسلے میں گئے تھے. ان 2 افراد کے کم ہو جانے کی وجہ سے کھانا کچھ کم بنانے کا آرڈر ملا تھا. وہ جو 4 سے 6 ڈشز بناتی تھی ہر روز، رحمت بوا نے بتایا کہ 2 یا 3 ڈشز بنا لو بس. اس نے مٹن کڑھائی، نوابی شامی کباب اور چکن پلاؤ کی تیاری شروع کر دی. رحمت بوا، عربش نے نہایت ہلکے سے پکارا جیسے کوئی تیسرا نہیں سن سکے. رحمت جو پلاؤ کے لیے چاولوں کو ایک نظر دیکھ رہی تھی، عربش کے پکارنے پر رحمت اس کو دیکھنے لگی. ہاں بولو. وہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ بڑی سرکار کتنے دن کے لیے گئی ہیں؟ اس معصوم و صالح چہرے پر زمانے بھر کی سادگی کے علاوہ انسیاء نینوں میں ایک جہاں بھر کا خوف و ہراس بنا تھا. اور احمد اتنی بے وقوف اور ناپسند نہیں تھی کہ ان آنکھوں اور چہرے پر تحریر خوف اور ڈر نہ پڑ سکے. سلاشا نے جو ظلم و ستم اس بیچاری معصوم پر ڈھایا ہوا، جو تشدد کرتا، زدگوب میں رکھتا، وہ ایک بات. مگر زبیدہ جہاں کو بھی عتاب کا نشانہ بنی رہتی. وہ سارا دن زبیدہ جہاں سارا دن کچھ نہ کچھ اس کو ایسا مشکل کام سونپ دیتی کہ بیچاری ہلکان ہو جاتی، نڈھال ہو جاتی. چند لمحے بھی سکون و آرام کے میسر نہیں ہوتے. میں جانتی تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو، مگر فکر مت کرو، کچھ دن اور آرام سے ساتھ جی لو، کھلی فضا میں سانس لے لو، کیونکہ بڑی سرکار اپنے دیور کی بیٹی کشمالہ بی بی کے سسرال گئی ہیں اور میرا خیال ہے وہ شادی کے بعد ہی لوٹ کر آئیں گے. تو پھر قیدی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کسی کالی گپت کوٹھی میں رہے یا پھر کسی کچھ دیر
کھلی فضا میں سانس لے اور پھر رحمت وہ میری تو ایک ایک سانس کسی کا قرض اتار رہی ہے، میری اپنی زندگی کسی اور کی زندگی جی رہی ہے جس میں اپنی جیت کا تو نہیں پتہ مگر بارہا ہار بارہا ہے، ہر صورت ہر قیمت پر۔ اس کے چہرے پر اس کی زیواری کی جھلک تھی، اس زیواری کی جھلک تھی جس نے اپنا سب کچھ ہار دیا۔ رحمت سلاشا کی چیختی چنگارتی دھاڑتی آواز پر خود اس کا دل دہل گیا۔ جس کے پاس کھڑی اربش کا خود کا دل بھی سکڑ کے رہ گیا، اندر تک وہ سہم گئی۔ نہ دیکھے کمینہ آ گیا ان کو کمینگی کرن واسطے۔ پورے جسم میں کپ کپی سی دوڑنے لگی جیسے جسم سے روح نکلنے لگی ہو۔ رحمت تو بھاگتی دوڑتی کچن سے نکلی تھی۔ جی چھوٹے سائیں؟ پھولی ہوئی سانسوں سمیت وہ نہایت ہی مؤدب اور احتراماً سر کو جھکائے کھڑی ہو گئی۔ اربش کو لے کر آ۔ آرام دہ صوفے پر شاہانہ انداز میں چہرے پر مغرورانہ چمک لیے سختی و برہمی لیے اور آنکھوں میں کچھ ایسی اسرارت لیے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ جی بہتر۔ رحمت بوا کا دل دھک دھک کرنے لگا، اس کی ٹانگیں لمحے بھر کو لڑکھڑا کے رہ گئی۔ سلاشا کی آنکھوں اور چہرے پر جو مغرور سی پراسراریت تھی، جو چمک تھی، وہ بھی جو بھی کچھ تھا، اس کے آثار اچھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اربش بیٹا۔ رحمت بوا مجرموں کی طرح اربش کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا رحمت بوا؟ اربش کے آنکھوں اور چہرے پر موت کا سناٹا تھا، ایک وحشت تھی، دہشت تھی، قبر کی تاریکی تھی، دل میں ایک ہنگامہ برپا تھا، شور تھا۔ تمہیں چھوٹے سرکار بلا رہے ہیں۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، ہچکچاہٹ تھی۔ رحمت بوا، اربش نے ہلکے سے پکارا۔ جی؟ میری قبر کھودی گئی ہے نا؟ اس کے لہجے میں موت کی دہشت تھی۔ اس کو پتہ تھا آج پھر کچھ ہونے والا اس کے ساتھ، پھر موت کا فرشتہ اس تک آئے گا، اس کو احساس دلائے گا، اس کا مذاق اڑائے گا، اس پر کہکہے لگائے گا، مگر اس کی روح قبض نہیں کرے گا، اس کے جسم سے اس کی روح نہیں نکالے گا، اس کو پھر سے روتا تڑپتا سسکتا چھوڑ کے چلا جائے گا، اور وہ اپنی قسمت، اپنی زندگی پر ماتم کرنا رہے گی، بین کرے گی۔ بدقسمتی سے بدقسمتی تو دیکھے کوئی کہ اس کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سر اور آنکھوں کو جھکائے ہوئے رحمت بوا کے ساتھ چلی آئی، کسی گناہ گار مجرم کی طرح سلاشا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سلاشا نے بغور اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ پنک اینڈ ریڈ عام سے سوٹ میں وہ عام تھی یا خاص وہ نہیں جانتا، مگر یہ ضرور تھا کہ اس کے چہرے میں اس کو زوائشہ کی تڑپتی بلکتی مدد سے پکارتی چیختی آواز دکھائی دیتی۔ پھر دل کرتا وہ اربش کو اتنی تکلیف دے، اتنا تڑپائے، اتنا درد دے کہ اس کو کیا اس کا خاندان کی آنے والی ہر نسل جب اس کا عبرتناک دردناک سزا کا ذکر سنے تو اس کی روح تک بلبلا اٹھے۔ لعنتی بغیرت آدمی! چلو۔ سلاشا کھڑا ہو گیا، سرمئی کلر کے مہنگے ترین کاٹن کے سوٹ میں، کندھے پر فاؤن گرم شال ڈالے، دونوں پشت پر کیے، ہاتھ پشت پر کیے، بھاری مضبوط قدم اٹھاتا اس ماربل کے فرش پر دھڑتا آگے بڑھ رہا تھا، اور وہ دونوں اس کے حکم کی غلامی باندیاں سر اور آنکھوں کو جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ آگے چل کر سلاشا کے مغرور اور مضبوط قدم رک گئے تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر رحمت اور اربش بھی رک گئے۔ اربش کی نگاہیں اور سر تو جھکا رہا، کیونکہ سر اور آنکھیں اٹھانے کی نہ تو اجازت تھی اور نہ ہی اس کی ہمت، مگر دل اندر ہی اندر بری طرح دھڑک رہا تھا، کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ سلاشا نے بنا مڑے رحمت کو آواز دی۔ رحمت تیری سے آگئی، مگر وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی آخر وہ اس کمرے کے پاس کیوں آ کھڑے ہوئے۔ جی حکم چھوٹے سرکار۔ اربش کو اس کمرے میں چھوڑ کے آؤ۔ جی سائیں؟ رحمت حکم کی غلام اربش کے پاس آئی اور اربش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رحمت کوئی نہ سمجھ نہیں تھی، اب تک اتنا تو جان گئی تھی کہ اس کمرے میں کچھ اچھا نہیں ہے، کچھ ایسا ضرور ہے جو اربش کے لیے صحیح نہیں ہے، اور یقیناً اب کچھ ہی دیر میں وہ زندگی و موت کی کشمکش میں جیے گی، کچھ ہی دیر میں وہ برہنہ پاک کھولتے دہتے انگاروں پر چلنے والی ہے۔ اربش نے نہایت پیچیدگی بھری نظروں سے رحمت کو دیکھا کہ رحمت کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ اس کو لیے اس کمرے کی جانب بڑی، گلاس ڈور کھولا اور اس کو اندر کمرے میں لے گئی۔ کمرہ پورا خالی تھا، کوئی بھی ساز و سامان نہیں، صرف فرش پر مہنگا ترین دبیس قالین بچھایا گیا تھا۔ بلو کلر اسکیم تھی، مگر ہر دیوار خالی۔ یہ کمرہ خالی تھا یا خالی کیا گیا تھا کچھ نہیں جانتی تھی وہ، مگر رحمت کو یاد آیا یہ وہ کمرہ تھا جس میں زوائشہ کا بچپنا گزرا تھا، جہاں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلتی اسٹڈی کرتی تھی۔ اس نے الجھی الجھی نظروں سے پورا حالنما کمرہ دیکھا۔ یہ خالی کیوں ہے؟ زوائشہ کا سامان کہاں ہے؟ ان کے کھلونے، دیگر اشیاء، زوائشہ کی بکس کہاں ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات میں وہ الجھی ہوئی تھی۔ رحمت بوا، اربش نے ہلکے سے پکارا، تو باہر آئے گی یا تیری بھی قبر وہیں کھودوں؟ سلاشا کی دھاڑتی آواز پر رحمت بری طرح ڈر کے رہ گئی اور بنا اربش کو دیکھے وہاں سے نکلی۔ اس کے نکلتے گلاس ڈور آٹومیٹک لاکڈ ہو گیا۔ اربش نے گلاس ڈور کے پیچھے اس پار کھڑے مغرور سے سلاشا کو دیکھا۔ ان براؤن کانچ میں گھمنڈ کی چمک تھی، سب کچھ جیت جانے کی چمک تھی۔ 2 منٹ ہی گزروں کہ اربش کو کچھ احساس سا ہونے لگا۔ عجیب سی بو اس کی ناک سے ٹکرائی تھی، وہ دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی، وہ عجیب سی بو اس کی سانسوں میں اترنے لگی۔ گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، سانسیں جو دھیرے بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ عجیب سی بو اس کی سانسوں میں اترنے لگی۔ گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، سانس رکنے لگی تھی۔ اربش نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل دھڑکنا بند ہو رہا ہے یا کوئی اپنی مٹھی میں لے کر سختی سے دبوچ رہا ہے۔ ایل پی جی کے گیس کمرے میں پھیلنے لگی تھی، جس نے دھیرے دھیرے اربش کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کبھی گلے پر رکھتی تو کبھی ہونٹوں پر، کبھی ناک پر۔ وہ اپنا بچاؤ کیسے کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیٹھتی چلی گئی تھی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی، بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے ابل کر دونوں آنکھیں باہر ہی آ جائیں گی۔
वहीं बैठे बैठे लेटती चली गई। धीरे धीरे शायद इसके जिस्म से आज जान निकल जाए। खांसी का दौरा शुरू हो गया। घुटनों को सीने तक मोड़े वो सुकड़ी चिमटी अपने दर्द, अपनी तड़प को सह रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। सलाशा कितने सुकून से, किस कदर इत्मीनान से ये नज़ारा देख रहा था, लान थी। जैसे ये इसका पसंदीदा ड्रामा या फिल्म चल रही हो जिसमें इसका खलल बर्दाश्त नहीं। इसकी आंखों और चेहरे पर फतेहयाबी थी, जीत का नशा था। होंठों पर मकरूम मुस्कुराहट थी, जबकि पीछे खड़ी रहमत ने अपने दुपट्टे को मुंह पर रखकर अपनी सिस के अंदर ही दफन कर ली। अपने बहते आंसुओं को सलाशा के डर से हलक में उतारती चली गई। या खुदा, कहाँ है तेरी खुदाई? तेरे मासूम बंदों पर जुल्म की इंतहा होगी। तुझसे तो कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। 7 ज़मीन 7 समंदर के नीचे छुपा इस कीड़े पर भी तेरी नज़र है, इससे भी तो बाखबर है। पहाड़ों के अंदर बसते चरिंद परिंद की भी तुझे सब खबर है। इस मासूम सी नाजुक सी अरबिश पर भी नजर करम डाल दे। रहमत का दिल फटा जा रहा था। शिद्दत से वो चीखना चाहती थी कि रश तक दहल जा, ज़मीन दरस उठे। सलाशा हंसता आगे बढ़ा, इस दरवाजे के लॉक को खोल दिया। यकीनन ज़ोयशा की रूह को तस्कीन मिली होगी। ज़ोयशा ने जाके छितर खान तो फुर्सत नहीं होगी तो रूह ने तस्कीन मिलनी। और फिर जब बू आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई तो सलाशा ने कदम इस खाली कमरे में रखे। चलता हुआ इसके पास सा ठहरा। सुकड़े सिमटे नाजुक से वजूद को सलाशा ने नहायत हकारत से लेकर घुटनों के बल बैठा इसको बाजू से पकड़ कर झटके से अपने मुकाबिल किया। मगर इसमें जानी कहाँ थी जो खुद का वजन संभाल पाती, इधर उधर गिरती चली जा रही थी। सोचो ज़ोयशा को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। जब ज़ोयशा का दर्द महसूस करेगी तो अपनी तकलीफ, अपना दर्द तुझे कुछ भी नहीं लगेगा। ज़ोयशा से जिंदा होती ज़ोयशा ने मेरे तो मर जाना सी। मैं तुम दस रही सिर तो चुकिया ज़ोयशा ना होगी, पता नहीं केड़ी शय हो गई। वापस इसी झटके से तबेस कलीन पर फेंक कर खड़ा होकर फातिहाना मुस्कुराहट लिए वहाँ से निकलता चला गया। इसके जाने के बाद रहमत तेरी से भागती हुई लाचार और लावारिस लाकर से वजूद के पास आ बैठी। इसका सर अपनी गोद में रख लिया। अरबिश मेरी धी, रहमत ने तड़प कर पुकारा था। अरबिश ने रहमत को अपने दोनों मुट्ठियों से सख्ती से पकड़ लिया कि कहीं मुझे लासिफ्ता हैवान नुमा हैवान फिर से ना आ जाए। रहमत बुआ में इतनी सख्त जान क्यों? रहमत का सहारा पाकर बिखरने लगी, ज़ारो कतार होने लगी। रहमत बुआ इसकी बहन पर खुद भी रो दी। इसने मज़ीद अरबिश को अपनी गोद में छुपा लिया, जैसे कोई परिंदा अपने छोटे छोटे नन्हे से बच्चों को परों में छुपा लेता है, जिस पर किसी शिकारी की नज़र नहीं पड़ सकती। रहमत को सूरह याद आ गई जिस पंचायत में इस अपने हाथों से इसका गला दबा रही थी। वो माँ थी, जानती थी ज़िंदगी की इस लाडली धी पर कितनी तंग हो जाएगी, किस कदर सख्त हो जाएगी। मौत से बदतर ज़िंदगी इसको मिलेगी। काश कि इस दिन सुगरा अरबिश का गला घोंट के मारी देती। लम्हा लम्हा, पल पल, सिसक कर, तड़प तड़प कर, अज़ियतनाक, इबरतनाक, दर्दनाक। मौत मरने से तो बहुत बेहतर था वो इसी टाइम मर जाती, तो आज शायद इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। आज ये दिन देखने पड़ते। अरबिश बस मेरी थी, सब्र कर, बर्दाश्त कर। कितना सब्र करे, कितना रहमत बुआ, और कितना बर्दाश्त करूँ, कितना सब्र करूँ। थकन मेरी रूह तक उतरने लगी। रहमत ने सिर्फ खामोशी से इसको देखा। बेबसी थी। रहमत ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके इसको उठा के अपने क्वार्टर में ले आई। इसको आराम से पलंग पर लिटाया, बाथरूम से कपड़ा गीला करके इसका मुंह साफ़ किया, इसके हाथ, इसके पैर साफ़ किए, इसका गला सीना साफ़ किया, इसको ठंडा पानी पिलाया। वो भी गनूदगी की हालत में थी। इसके होश हवास बहुत मुतासिर हुए थे। रहमत ने ब्लैंकेट इसके ऊपर डाला और वहाँ से निकल गई। दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया। हवेली की जानिब बढ़ गई। रात का खाना भी तैयार करना था। सलाशा को खाने में 1 मिनट की भी ताख़ीर पसंद नहीं थी। इससे पहले वो ताब के निशाना बंदी किचन में जाकर जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। खैरियत से पहुँच गई आप? ज़ुबैदा जहाँ से बात करते वक्त इसके लहजे में नहायती मिठास और शरीनी खुली हुई थी। लगता ही नहीं था वो कुछ देर पहले वाला जलाद सिर्फ शख्स ज़ालिम जाबर है जिसने अरबिश की ज़िंदगी में तहलका मचा कर रखा हुआ है। हाँ बेटा, बिल्कुल खैरियत से पहुँच गई। माशाल्लाह किश्माला के ससुराल वाले बहुत मिलनसार और अखलाकमंद लोग हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तमानियत की भी किश्माला अपने ससुराल में खुश है। ज़ुबैदा जहाँ ने हल्के से कहा। अच्छा ये बताओ, माइयों के फंक्शन में शिरकत करोगे? मुश्किल है क्योंकि ज़ोयशा के नाम से जो फैक्ट्री बन रही है इसके लिए मशीनरी आ रही है, तो नहीं आ सकूँगा, मगर कोशिश ज़रूर करूँगा कि बारात या वली में किसी एक तकरीब में शिरकत कर सकूँ। ज़ोयशा दे नाल जाके जाकर तो कबर दे भी दफन हो तू भी जान छुटे सारे ने। चलो ठीक है, जिसमें तुम्हें सहूलत हो आ जाना। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करके फ़ोन ऑफ हो चुका था। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची, काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। ये लेट आने की वजह यही है कि पहले मैं कुछ बिज़ी थी, और अभी जब ये लॉन्ग एपिसोड होती है तो एक तो आपको पता है इसको रिकॉर्डिंग करने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद इसकी कंपाइलिंग होने में टाइम लगता है। मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या सिस्टम है, अगर किसी को पता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे ना लिमिटेशन लगी हुई है, 1 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो जितनी भी एपिसोड लॉन्ग रिकॉर्ड करनी होती है ना, उसके लिए मुझे न्यू वीडियो रिकॉर्ड करके उसको कंपाइल करना पड़ता है दोनों को, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो या तो किसी को कोई ऐसा सॉफ्टवेयर के बारे में जानता हो जिसमें ये वीडियो कंपाइलिंग आसानी से हो जाती हो, जल्दी हो जाती हो। आसानी से तो इसमें भी हो जाती है जिसमें मैं करती हूँ, लेकिन जल्दी हो जाती है, तो वो मुझे ज़रूर बताए। नहीं तो अगर कोई किसी को पता हो कि अगर ये फ़ोन में वीवो है मेरे पास, वीवो में ये जो टाइमर लगा होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, वो किस तरह से ऑफ होता है, किस कहाँ सेटिंग में जाकर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे भी इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और हाँ, एपिसोड लेट आने की वजह यही है कि मैं आजकल बिज़ी बहुत होती हूँ, और दूसरा ना वो यार
ایپیسوڈ لانگ ہوتی ہے تو وہ اس چیز میں ٹائم لگ جاتا ہے. باقی کل سے تو یونیورسٹی بھی جانا, دیکھیں کیا بنتا ہے, بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ہمت دے اور یہ سارا کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب میرے سر میں بھی درد ہو رہی ہے, میں کوشش یہی کروں گی کمپائل کر کے اس کو اپلوڈ کر کے سو. ٹھیک ہے, تو مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد